بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ تو آگے پیچھے جائی جا رہا ہے، گم ہی جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی کھیل رہے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں ہوں ایبا، آپ کی ہوسٹ اور آپ کے لیے ناول ریڈ کرنے والی۔ اگر مجھ سے کوئی بھی مسٹیک ہوگی تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہوں۔ اور ناول کا نام ہے محبت ایک کھیل، جسے تحریر کیا ہے منتشا نے اور جسے ریڈ آؤٹ کریں گی ایبا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ کی مرضی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نہیں کر رہے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، ٹھیک، ہم امید لگا سکتے ہیں۔ چلیں جی، ناول کا اسٹارٹ لیتے ہیں۔ جلتی دھوپ اور ٹوٹی جوتی میں پاؤں جل رہے تھے، پر اسے درد سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ تھک ہار کے وہ اب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سوچنے لگی، اب کیا کرے؟ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس۔ باپ بچپن میں ہی چل بسا تھا، ماں ویسے ہی بیمار پڑی تھی، اوپر سے 2 بڑی بہنوں کی ٹینشن اپنے سر لے کے اور بیمار ہو گئی تھی۔ 5 بہنیں تھیں، ساری ہی شادی کے قابل تھیں۔ لوگ گھر کی شکستہ حالت دیکھ کے ہی انکار کر دیتے تھے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے جہیز کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سب بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی اور سب سے خوبصورت بھی، جو اللہ اللہ کر کے بڑی کا رشتہ دیکھنے آتا تھا، یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ ہم کریں گے تو اس سے نہیں تو پھر ہماری طرف سے نہ ہے۔ 2 چھوٹی پڑھ رہی تھی، باقی 2 گھر پہ رہ کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں نے ضد کر کے بامشکل FA کیا تھا، اب نوکری کرتی تھی جس سے بڑی مشکل گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ FA کے بعد نوکری ملی، ورنہ کہاں ملتی ہے۔ اللہ اللہ کر کے دونوں بڑیوں کے رشتے پکے ہوئے تھے۔ ایک ہی گھر میں وہ چاہ رہے تھے کہ شادی یہ پرانے لوگوں کی طرح گھر کے باہر ٹینٹ لگا کے نہ ہو اور جہیز میں موٹر سائیکل ضرور ہو۔ دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، میں نے ہاں کر دی تھی، پر اب کہیں سے بھی ادھار نہیں مل رہا تھا۔ ہر جگہ میں نے جا کے بات کی۔ آفس میں آج وہ گئی تھی ہیڈ سے بات کرنے، پر وہ کسی کے ساتھ فون پر مصروف تھا۔ بیٹھنے کے اشارے سے ہی اسے بغور حیا کو دیکھا تھا۔ خوبصورت، چلو میں بتاتا ہوں۔ رکو ذرا، جی مس حیا سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بولیں سر، مجھے کچھ لون چاہیے، میری بہنوں کی شادی ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کتنے پیسے؟ سر 8-10 لاکھ۔ مس حیا، یہ بات آپ جانتی ہیں کہ آپ کی جتنی تعلیم کی اہمیت ہمارے آفس میں نہیں ہے، پھر بھی آپ کے حالات ایسے ہیں، تبھی ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی رقم ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ چپ کر کے اٹھی اور واپس پلٹنے لگی۔ مس حیا بات سنیں، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، ایک کام ہے میرے پاس آپ کے لیے۔ منہ بولی قیمت بھی دوں دے گا وہ آپ کو، اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو۔ جی کون سا کام سر؟ بیٹھے۔ حیا بیٹھ گئی۔ آپ خوبصورت ہیں، ایک لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنا ہے آپ نے، اس کی قیمت آپ کو منہ مانگی سے بھی زیادہ دی جائے گی۔ یہ کیسا کام ہے؟ بس بدلے کی آگ ہے کسی کو نیچا دکھانے کی۔ آپ کر سکتی ہیں تو بتائیں، میں اس بندے سے آپ کو ملوا دوں گا جس نے مجھے اس کام کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کو کہا ہے۔ سر میں ایسے کسی کے دل کے ساتھ نہیں کھیل سکتی ہوں، سوری میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ کے باہر آ گئی۔ اب درخت کے نیچے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، پھر آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھی۔ آ گئی حیا؟ ماں نے دیکھتے حیا کو سینے سے لگایا۔ چاندی تمنا کہاں ہو؟ بہن کو کھانا دو، آ گئی ہے۔ میں لے لوں گی امی، حیا نے جواب دیا۔ پیسوں کا انتظام ہوا کہ نہیں؟ اس کی ماں نے حسرت سے پوچھا۔ ابھی تو نہیں، 1 ہفتہ رہ گیا ہے بیٹا، میری بچیوں کی بارات ہی نہ واپس۔ امی بس کرے، میں کر لوں گی کچھ نہ کچھ، حیا نے ماں کے منہ کو دیکھ کے کہا۔ فون آیا تھا ان کا، پوچھ رہے تھے کب اٹھانے آئے، فرنیچر سیٹ کرنا ہے۔ کیا بتاؤں، تیار تو ہو گیا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے پہلے پیسے دینے ہیں اور ابھی پیسے ہیں نہیں، جو تھے وہ سب کاموں میں ایڈوانس لگا دیا۔ اب کیا کریں گے امی؟ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ وہ تھکی ہاری کمرے میں آئی۔ صفا تمہارا منہ کیوں لٹکا ہے؟ کچھ نہیں آپی، کل فیس دینی ہے، پاکٹ منی نہیں جمع ہو سکی، اب کی بار نہیں تو داخلے چلے جائیں گے پچھلے سال کی طرح، اب بھی فیس نہ بھرنے کی وجہ سے میں رہ جاؤں گی۔ ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں۔ کیا مجھے کسی کی زندگی میں ایسے جا کے جھوٹے پیار میں پھنسانا چاہیے؟ پر ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے منہ مانگی قیمت بھی دے گا، میرے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے۔ ایک طرف دل کی بات نظر آتی تھی تو غلط لگ رہا تھا، ایک طرف گھر کو دیکھتی تھی تو صحیح لگ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی کو سوچتے سوچتے
کب اس کی آنکھ لگی اسے نہیں پتہ چلا۔ صبح نماز کے لیے اٹھی تو امی کسی سے فون پر بات کر کے ہٹی تھی۔ کس کا فون تھا امی؟ چاندی اور تمنا کے سسرال سے شام کو کہہ رہے ہیں فرنیچر لینے آئیں گے۔ کیا کہوں، میں نے ٹال مٹول کی ہے کہ بنا نہیں ہے، پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود پتہ کر لیتے ہیں، پتہ ہمیں دو، انہیں کہہ دے فون کر کے کہ آ جائیں شام کو۔ پر حیا بیٹا پیسے ہو جائے گا امی، پیسوں کا انتظام۔ جلدی جلدی وہ تیار ہوئی، آفس پہنچی۔ میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ حیا نے باہر دروازے سے پوچھا۔ جی آئے مس حیا، تشریف رکھیں۔ سر میں تیار ہوں، جو آپ کام کہہ رہے ہیں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جس نے مجھے کام کا کہا ہے ان سے ملاتا ہوں، کال کر کے بلاتا ہوں یہاں، آپ ان سے خود بات کر لیں۔ جی۔ حیا کہہ کے چپ کر گئی اور باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا اندر آیا، اسے دیکھ کے سب کھڑے ہو گئے۔ ساتھ 2-3 باڈی گارڈز تھے، وہ آفس کے باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ مس حیا، سر نے آپ کو بلایا ہے، ایک ملازم نے آ کے بتایا۔ جی میں آتی ہوں۔ اندر جاتے ہی جو آیا تھا وہ کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کی پشت حیا کی طرف تھی۔ یہ ہے مس حیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ایک دم اٹھ کے پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ آئیے مس حیا، یہ ہے وہ لڑکی۔ اس نے بس کہا اور حیا کو بغور اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا۔ پھر وہ اس کے قریب آیا۔ 50 لاکھ دوں گا میں تمہیں، اور کام میرے معیار کا ہوا تو 30، ابھی یہیں کھڑے ہوئے، باقی کام کے بعد تمہارا کھانا پینا رہنا ہر چیز میری ہوگی۔ بات کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ ایسے کپڑے نہیں پہنے جیسے اپنی طرف لبھانا ہے، وہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ میں آج تک اسے کسی چیز میں حیران ہی پایا ہوں، اور اب کہ میں چاہتا ہوں وہ ٹوٹے، ایسا ٹوٹے کہ کہیں کا نہ رہے۔ اس کے لیے تمہیں پراپر گائیڈ کر کے ہی اس کے پاس بھیجیں گے، اور اپنی عزت کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ جو کہا جائے وہی کرنا ہے، بتاؤ منظور ہے؟ عزت کا نام سنتے ہی یا کے کانوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ ایک بات تو نام منہ سے نکلنے لگا، تبھی ایک دم بہنوں کا خیال آیا۔ رشتہ بڑی مشکل سے ہوا ہے، اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ 2 چھوٹی ایک ہی کلاس میں دوسرا سال تھا۔ فیس نہ جمع کروانے کی وجہ سے ماں جو بیمار رہتی تھی، جس کی ایک دن کی ہی 2000 روپے کی دوائی تھی، جان توڑ کے بھی وہ کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک کی قربانی سے کتنوں کی زندگی بچ رہی تھی۔ اس نے نیچے منہ کر کے ہاں کر دی، اور ایک آنسو اس کے گال سے ہوتا نیچے گرا۔ پر میری ایک شرط ہے، میری بہنوں کی شادی ہے 1 ہفتے بعد، میں اس کے بعد آ سکوں گی۔ ٹھیک ہے جمال صاحب، پیسے دیں اسے، اور ایک بات آپ کے میرے بیچ میں رہے گی۔ وہ کہہ کے باہر نکل گیا۔ یہ لے مس حیا، اس نے 30 لاکھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں کسی کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، آپ کو چھوڑا ہے۔ آپ اب گھر پہ رہ کر اپنے گھر کی شادی انجوائے کریں، اتنی جلدی آ گئی آج؟ حیا کو گھر میں آتا دیکھ کے اس کی ماں نے پوچھا۔ ہاں امی، آفس سے چھٹی لے لی ہے، اب نئی نوکری ملی ہے اور شادی کے بعد جانا ہے۔ یہ لو، ایک بیگ اس نے اپنی ماں کے آگے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھ لیں۔ اس کی ماں درخشندہ نے جب بیگ کھولا تو پیسوں سے بھرا بیگ تھا۔ حیا، کون سی نوکری ملی ہے؟ اس نے حیا کی طرف منہ کر کے کہا۔ کام ہے امی، دوسرے شہر، اور ایک نہ ایک کو تو قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ میری وجہ سے میری بہنیں گھر بسا لے اور چھوٹی پڑھ لے، آپ کا علاج ہو جائے گا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ آنکھوں سے آنسو گرتے گرتے وہ بول رہی تھی۔ حیا میری بچی۔ درخشندہ نے حیا کو اپنی آغوش میں لیا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ شادی شروع ہو گئی تھی اور حیا نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ایک طرف دل مٹھی میں آ گیا تھا کہ بعد میں کیا ہوگا، پر ابھی اسے اپنی بہنوں کے گھر بسانے اور چھوٹیوں کا مستقبل بنانا تھا۔ سب لوگ خوش تھے، شادی پورے دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میرج ہال اچھا بک کیا اور کھانا بھی اچھا تھا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے اور ہلکے سے میک اپ میں بھی حیا سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ سارے رشتے دار حیران تھے، کون سا الادین کا چراغ ہاتھ لگ گیا تھا جو شادی پہ اتنا خرچہ؟ خیر، شادی خوشی خوشی ہو گئی تھی اور بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ شام کے وقت سر جمال کو فون آیا۔ مس حیا، آپ کو اب صبح پہنچنا ہے۔ دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ جی سر، میں آ جاؤں گی۔ آپ کو دن پتہ نہیں کتنے لگ سکتے ہیں، اس لیے گھر سے اجازت لے کر آنا آپ۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ حیا نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ رات کو اپنی ماں کے پاس آ کے لیٹ گئی۔ امی، صبح میں نے جانا ہے۔ حیا نے ماں کو بتایا۔ درخشندہ رونے لگ گئی۔ کیوں رو رہی ہیں امی؟ مجھے معاف کر دینا حیا، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں مجبور تھی بیٹا، مجھے نہیں پتا کس کام کے لیے تم نے اتنے پیسے لیے ہیں، پر اگر ایسا نہ ہوتا دونوں بہنیں ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہ جاتی۔ امی، میں آپ کا ادھر سے مس پرنٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹا ہوں اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں لیا ہے، بس کسی کے گھر جانا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ آپ پریشان نہ ہو، اپنا خیال رکھنا، دونوں چھوٹیوں کا بھی۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہمارا گزارا بہت اچھا ہو سکتا ہے، ان کا خیال رکھنا، اپنا بھی۔ مجھے پتہ نہیں کتنے دن لگے اور فون پہ بات ہو بھی کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ صبح وہ جمال کے آفس پہنچی۔ دل میں عجیب خیال تھے، کیا کرنا تھا، کیسے کرے گی، کون ہے جس سے حسد کا بدلہ لے رہے ہیں؟ جمال اسے ساتھ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ میں آیا۔
पहली बार इसने अपनी आंखों से इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी थी। जी सर, किससे मिलना है? काउंटर पे एक लड़की टी शर्ट और पैंट पहन के बैठी थी। तो जिस ऑफिस में वो काम करती है वो बड़ी नहीं है? और हम सर को कहें जमाल आए हैं। जी सर, इसने हाँ में सर हिला के फ़ोन उठाकर रिसीवर कान से लगा के बताया। जी जी सर, ओके कहकर इसने रख दिया। जाएं, आप अंदर जा सकते हैं, इसने जमाल को कहा। जमाल सर ने हया की तरफ देखा। चलो। दोनों अंदर आए। सामने 3 लोग बैठे थे। एक वही था जो इस दिन इससे मिलने आया था। आओ आओ जमाल साहब, वो उठ के जमाल सर के गले लगा। ये है वो। एक लड़के ने हया की तरफ देख के इशारा किया। हाँ, इस लड़के ने जवाब दिया। वो पूछने वाला हया के सामने आए, से बगौर ऊपर से नीचे तक देखा। अरहम, वो हाजिम मलिक है। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, ये बात याद रखना। तो मैं भी इसका भाई हूँ, मैं चिड़िया के पर काट के रख दूंगा। सब कहका लगा के हंसे। तेरा भी कोई हाल नहीं। एक अभी तक हया को ही देख रहा था पर चुप बैठा था। बैठो। इसने हया को सामने कुर्सी पर इशारा किया बैठने का और सामने एलईडी चलाई। इस पे एक लड़के की पिक थी और इसके सामने जाके खड़ा हो गया। ये है मेरा नाम निहाद भाई, हाजिम मलिक। 2 माह बड़ा है मुझसे बस। एक ही उम्र के होने की वजह से स्कूल इकट्ठे गए, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में पहली पोजीशन, खेल का मैदान हो पहली पोजीशन, और हर बार मैं दूसरी पे। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह हाजिम ही हाजिम। मैं तंग आ गया हूँ इसके नाम से। मैंने हर जगह कोशिश की मैं इससे आगे बढ़ूँ, पर पता नहीं ऐसा क्या है, ये हमेशा मुझसे आगे ही रहा। और अब जिसे मैं पसंद करता था वो इसके गुण गाती है और वो इसे मुंह भी नहीं लगाता। सारा बिजनेस पहले इसके बाप यानी मेरे ताया ने संभाला हुआ था और अब इसके हाथ में है। आज मैं दूसरे नंबर पर हूँ। एक काम जो इसकी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ है वो है किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट। मैं चाहता हूँ तुम इसे अपनी मोहब्बत के जाल में ऐसे फंसाओ कि ये कहीं का ना रहे। वो हया के सामने आते हुए बोला। मैंने सुना है प्यार इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैं जैसे चाहता हूँ वो इसके गुण गाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का सब कुछ ख़त्म कर देती है। और हाजिम जैसा इंसान, इसकी फितरत कह लो या फिर आदत, जिससे दिल लगा ले फिर वो इसे कभी छोड़ नहीं सकता। आज तक कोई लड़की इसके दिल तक नहीं पहुंच सकी, तो मैं कैसे पहुंचूंगी? हया ने इसकी बात काटते हुए कहा कि तुम्हें पता है वैसे भी तुम छोटे लोग बड़ी महारत रखते हो हर चीज़ में। पैसे तुम ले चुकी हो और अब यह काम तुम्हारा है। जैसे तुम कर सकती हो बस इसे अपने प्यार में पागल कर लो। जब ये तुम्हारे प्यार में मरने वाला हो जाएगा मैं बताऊंगा कि ये सब झूठ था। हाय, वो पल क्या होगा जब ये क़यामत टूटेगी इस पे। मैं तो सोच के ही वो बात करते किसी ख्याल में चला गया। बस कर, पहले इसे जाने तो दे। साथ बैठे हुए ने इसे वापस ख्यालों से लाते हुए कहा। तुझे नहीं पता वो हाजिम है, हज़ारों लड़कियां इसके गिर्द घूमती हैं, देसी वलायती। ये कर भी पाएगी? वो उठ के हया के सामने आया। ये करेगी, और नहीं कहा तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब इसके पास कोई और चारा भी नहीं है। वो तंजिया मुस्कुराता हुआ सामने वाले को देख के बोला। लीजा को बुलाओ, इसे पार्लर ले जाए और कपड़े वगैरह जो है सब दिलवाए। बाकी काम बाद में देखते हैं। इसने रिसीवर उठाकर लड़की को अंदर बुलाया। जी सर, इन्हें अपने साथ ले जाएं। इनको पार्लर में प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवा के इनकी लुक चेंज करें और कपड़े भी ऐसे हों थोड़े फिट और जिसमें जिस्म ज़रा खूबसूरत लगे। जी सर। चले मैम। वो हया को देख के बोली। हया चुप करके इसके साथ जाने लगी तो पीछे इसकी नजरें एलईडी पे लगी इसकी तस्वीर पर पड़ी। अच्छी खासी पर्सनैलिटी का मालिक, वो हल्की सी दाढ़ी इसके चेहरे पर सूट कर रही थी, चौड़ा सीना और खूबसूरत बाल, गहरी आंखें और तीखी भूएं। वो इसे शहर के मशहूर पार्लर में ले गई थी जो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फेशियल, मैनी पैडी, हेयर कट, कलर, पूरे 4 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद जब हया ने अपने आप को शीशे में देखा, इसे खुद यकीन नहीं आया कि ये वो खुद है। कभी इसने खुद पे ध्यान ही नहीं दिया। घर की जिम्मेदारियों ने इसे बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का रख दिया था। फिर इसे बड़े से मॉल में ले गई और वहाँ से बहुत सारे इसके नाप के कपड़े लिए जिनमें ज़्यादातर फ्रॉक थी। हया चुप थी। जो वो पसंद कर रही थी इसे सबसे मतलब नहीं था। वो तो बस सब एक कठपुतली थी जिसे इस लोगों के हाथों नाचना था और किसी की ज़िंदगी में एक झूठा प्यार बनना था। वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। इसके हालातों ने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। इसे नहीं पता था कि क्या होना है, बस इन्हीं सोचों में गुम थी जब इसके साथ आई लड़की ने कहा, ये पहन कर आओ। एक ब्लैक कलर की फ्रॉक थी और फिट पजामा। जब पहन के वो बाहर आई सबकी नज़रें हया पर थी और फ्रॉक सीने से बिल्कुल फिट थी, घुटनों से नीचे, और गला भी थोड़ा बड़ा था। पीछे से डीप गला रख के डोरी बांधी थी। जब हया ने खुद को आईने में देखा और वो खुद भी पलकें झपकाना भूल गई थी। शाम को वो दोबारा इनके ऑफिस पहुंची। इस वक्त एक लड़का जा चुका था और एक रह गया, तो अभी तक बस हया को देख रहा था, बोला कुछ नहीं था। और दोनों की नज़र हया पर पड़ते ही झपकना भूल गई थी और वो खुद को इनकी नज़रों के हिसार से निकाल नहीं पा रही थी। और हम उठ के इसके करीब आए, इसे देखता रहा। किसी को कभी शक नहीं होना चाहिए कि ये सब एक ड्रामा है। ये मेरी बात याद रखना, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा तुम्हारा। हया का दिल एकदम जोर से धड़का था। इसने एक नज़र उठा कर हम को देखा।
ابھی تم جاؤ، ساری بات لیزا تمہیں سمجھا دے گی۔ میں کل گھر میں بتاؤں گا کہ میرے دوست کی بہن آ رہی ہے، کچھ دن یہی رہے گی، اور پھر میں کل تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تب تک لیزا تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ رات بھر وہ لڑکی سے بتاتی رہی کہ کیا کیسے کرنا ہے، پھر میرے پاس آ کے بولی کاش یہ کام مجھے ملا ہوتا، ہاضم ملک کے قریب رہنے کا موقع تو ملتا۔ وہ اسے تکے جا رہی تھی، کیسی دنیا ہے، کیسے لوگ ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کیسے دشمنی پال رہا ہے، وہ بھی ایسی جس کے بعد انسان کا کچھ نہیں بچتا۔ ساری رات وہ سوچتی رہی وہ کیسے کرے گی سب۔ اس لڑکے نے تو کہہ دیا تھا اب یہ کام میرا ہے۔ اگلے دن شام کو وہ لڑکی آئی، چلو تمہارا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ ہنس کے بولی باہر کھڑی گاڑی ہے ارحم سر کی۔ چپ کر کے اٹھی اور جو شاپنگ کل اس نے لیزا کے ساتھ کی تھی بیگ رکھ دیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ بتا دیا نا لیزا نے سب؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ جی، حیا نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے جا کے بتانا تھا کہ وہ کینیڈا سے آئی ہے، کچھ دن کے لیے رہنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے ارحم نے اسے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا ہے۔ اس کے دوست کی بہن ہے، جو ساری فیملی باہر ہوتی ہے۔ گاڑی روڈ پر رواں دواں تھی۔ 1 گھنٹے بعد بہت بڑی حویلی کے باہر رکی تھی۔ ملازم بھاگے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندر آتے ہی بہت وسیع گارڈن تھا جس پر گاڑی چل کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ ساتھ ہی سیدھے ہاتھ پہ آبشار ٹائپ کچھ چیز تھی، کوئی چیز تھی جس سے پانی نیچے گر رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک چھوٹا 2-4 کرسیاں رکھے ہال ٹائپ بنایا گیا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے گھر میں آئے گی۔ نیچے اترتے ہی کچھ عورتیں اسے خوش آمدید کرنے آئی تھی۔ وہ سب سے ملی اور اندر لے گئی۔ کافی لوگ تھے حویلی میں، نوکر اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ اندر سامنے ہال میں بڑے بڑے صوفے رکھے تھے اور سائڈ سے ہو کے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی جس پہ ریڈ قالین بچھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی محل میں آ گئی ہے، ایک چھوٹے سے محلے کی لڑکی اور اتنے بڑے گھر میں۔ ارے بیٹا آرام کرو، سفر سے تھک کے آئی ہوئی ہوگی، ایک خاتون نے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اپنا نام تو بتا دو۔ ایک اور پاس آ کے کھڑی ہوئی، حیا۔ حیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے۔ چلو آرام کرو۔ ملازم کو آواز دی کہ سامان کمرے میں لے جائے۔ چلو میں دکھاتا ہوں کمرہ، ارحم نے جلدی سے کہا۔ اوپر سامنے ایک کمرے میں آتے ہوئے کہا، یہی رو، شام کو کھانے پہ باہر آنا۔ جی۔ حیا نے جی کر کے چپ کر گئی۔ وہ جانے لگا اور جاتے جاتے مڑ کے حیا کو دیکھ کے گیا، اور یہ بات حیا کو بہت عجیب سی لگی کہ اسے یقین تھا ڈر کے کہیں وہ پکڑا نہ جائے۔ شام کو سب ڈائننگ ٹیبل پر تھے، گھر کا ہر فرد تھا اور اتنی بڑی لائن، سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آؤ بیٹا، ایک لیڈی نے اشارے سے بلایا۔ بیٹھنے کو کہا۔ حیا کو عجیب لگ رہا تھا، اس نے پہلے کبھی نہیں ایسی اتنی بڑی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا۔ اتنے کھانے، الگ الگ ڈشز تھیں۔ جس کرسی پر حیا بیٹھی سامنے ہی ارحم تھا۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا اٹھائے پہلے، تبھی ارحم نے ایک پلیٹ آگے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں کچھ شامیاں تھی۔ حیا نے بس ایک اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھی۔ امی بھائی کہاں ہیں؟ بس وہی ٹیبل پر نہیں ہے، ارحم نے ساتھ بیٹھی عورت سے پوچھا جو شاید اس کی ماں تھی۔ بیٹا آفس میں کچھ کام ہے ضروری، تمہیں پتا تو آج کل بہت بزی ہو گیا ہے، عورت نے جواب دیا۔ ارے بیٹا کھاؤ، بیٹھی کیوں ہو؟ اس کے ساتھ بیٹھی عورت نے اسے پیار سے کہا۔ جی میں لیتی ہوں۔ ارحم کی نظر حیا پر ہی تھی اور وہ اس سے تھوڑا عجیب فیل کر رہی تھی۔ تبھی سامنے بیٹھے اس کے ابو کی عمر کے بندے نے دیکھا۔ بیٹا یہاں سے خوش ہو کے جانا، یہ نہ ہو کل کو تمہارے ماں باپ کہیں کہ ملکوں کی حویلی گئی تھی اور خوش ہو کے نہیں آئی۔ جی انکل، حیا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ بی بی جان، لنگر کا کیا کرنا ہے اب؟ ارحم کی امی نے عمر رسیدہ خاتون سے سوال کیا۔ کرنا کیا ہے؟ کل چلیں گے، سب تیار رہنا، نوکروں کو بھی کہہ دینا۔ جی بی بی جان۔ حیا بیٹا، ہمارے ہاں مہینے 2 مہینے بعد لنگر نیاز ہوتی ہے، آستانے پر سب گاؤں والوں کو جمع کرتے ہیں ہم، پوری حویلی وہیں ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بانٹتے ہیں۔ کل تم بھی تیار رہنا، تم بھی ساتھ چلو گی۔ ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے بڑے پیار سے کہا۔ جی آنٹی، حیا نے مسکرا کے جواب دیا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ باہر دروازے پر ایک لڑکی تھی اسی کی عمر کی جو حیا سے پوچھ رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جی آئیے، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ میرا نام اینی ہے، میں ارحم بھائی کی کزن ہوں۔ جی بیٹھے۔ حیا نے مسکرا کے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا آپ بور نہ ہو اس لیے آپ کو میں کمپنی دے دوں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، شکریہ۔ حیا بھی مسکرا کے سامنے بیٹھ گئی۔ ویسے آپ یہاں بور ہو جائیں گی، برا نہ لگے تو میرے روم میں آ جائیں، مجھے بھی کمپنی مل جائے گی، میں بھی اکیلی ہی ہوتی ہوں، باقی سب کزنس بھی اپنے اپنے روم میں ہوتی ہیں، جب ہم نکلتی ہیں تو ہی گھر میں کچھ رونق ہوتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی۔ حیا نے جواب دیا۔ نہیں، مجھے کیسی تکلیف، میری کوئی بہن نہیں ہے، کزنس ہی بہنیں ہیں، ایک ہی بھائی ہے جو سارا دن کام میں بزی، حازم بھائی۔ وہ بولی، تو آپ نے کون سا یہاں ساری زندگی رہنا ہے، کچھ ٹائم کے لیے آئی ہیں تو میرے ساتھ رہ لیں، مجھے اچھا لگے گا۔ حیا نے پہلے اسے دیکھا، وہ بہت اصرار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہ لیتی ہوں۔
सच, थैंक यू सो मच। वो हया के हाथ पकड़ते हुए बोली। रात को पता नहीं कौन कौन से किस्से कहानियां सुनाती सुनाती सो गई और हया अपने ही ख्यालों में गुम थी। जो इंसान पहले किसी को अपने दिल में नहीं जगह दे सका, इतनी लड़कियों के होते हुए भी इसे कैसे देगा और कैसे करेगी हया ये सब। अभी तक तो इसने इसे देखा भी नहीं था। बात तो सही है। और यही सारी रात सोचती रही, लेकिन वो तो हीरोइन है ना। बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। कब इसकी आंख लगी इसे नहीं पता। सुबह एनी की आवाज़ पे इसकी आंख खुली। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। कहाँ जा रही हो? अरे कल बताया तो था कि आस्ताने में लंगर न्याज होता है। हमारे यहाँ गांव के सब लोग आते हैं, यहाँ से भी सब जाते हैं। वह जूते पहनते हुए बोली। जिस दिन ऐसा होता है हम लोग जल्दी ही नाश्ता करके निकल जाते हैं। अब आप भी जल्दी से उठ जाएं, मैं जा रही हूँ। और बाकी सब भी लेट हुई तो पीजान से डांट पड़ेगी। आप तो मेहमान हैं। आपका नंबर जल्दी से मोबाइल पे टाइप कर दे, मैं वहाँ जाके गाड़ी भेज दूंगी, आप आ जाना। हया ने नंबर लिख दिया। वो जल्दी से बाहर चली गई। हया उठी, वॉशरूम में कपड़े लेके घुस गई। वाइट कलर की इसने फ्रॉक पहनी और पिंक लिपस्टिक लगाई। थोड़े से मेकअप में ही क्यामत ढाती थी वो। ऊपर से कपड़े भी ब्रांडेड। हासिम ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, तभी इसके मोबाइल की बेल बजी। इंसान की शक्ल अच्छी होनी चाहिए, कपड़े तो कहीं से भी पहन लो अच्छे ही लगते हैं। हेलो। हाँ भाई, वो घर पे मेरा दोस्त एजाज है कनाडा वाला, उसकी बहन आई हुई है, वो रह गई कि है वहीं। आप लेते आना इसे साथ। अब मैं पर्सनली गाड़ी क्या भेजूं, आप हो तो लेते आना। और हमने हाजिम को लंबी चौड़ी तकरीर सुना दी। अच्छा है कहाँ वो? आपके साथ वाले रूम में एनी के साथ ही है। ठीक है। हाजिम ने फ़ोन कट किया, ऊपर आया। अभी झुक के कमरे का लॉक खोलने लगा था, इधर से एकदम हया निकली थी। दोनों के सर आपस में टकराए और हया वहीं घूम गई। लॉक खोलने लगा था। सीरियसली दरवाज़ा नॉक किया जाता है लड़की के कमरे में इंटर होने से पहले? देख के नहीं चल सकते? वो दोनों हाथों से अपने माथे पर हाथ रख के खड़ी थी। इसे नहीं पता था सामने कौन है। और हाजिम वही स्टॉप हो गया था। हया ने अपना एक हाथ हटा के सामने देखा। सामने तो वही था जिसके लिए इसे यहाँ लाया गया था। दर्द की शिद्दत थी, कुछ बोल नहीं सकी और इसकी नज़र हाजिम पे ठहर गई। वो इसके इतना करीब था और इसे ही घूर रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। ही हेलो। इसकी नज़रें हया पर थी। हाजिम बेटा कहाँ रह गए हो? तुम लोगों के इंतज़ार में बैठे हैं। जी जी अभी आए। नीचे आ जाए, मैं गाड़ी में हूँ। वो बस इतना कह के नीचे चला गया। हया भी इसके पीछे चली गई। गाड़ी में वो अपना सर पीछे टिकाए बैठी थी सीट के साथ और आंखें बंद थी। बचपन से इसके साथ यही मसला था। इसके सर में कोई हल्का सा भी थप्पड़ मार देता था, इसके सर की रगें फटने लगती थी। इसे सर का दर्द आई थिंक बर्दाश्त नहीं था। अब भी वो सर दर्द को लिए आंखें बंद करके बैठी थी और आज़म की नज़र इसी पर थी। एक मिनट के लिए वो अपनी नज़रें हया पर से हटा नहीं पाया था। अजीब सी कशिश थी जो हया की तरफ इसे खींच रही थी। खुद ही ऊँट पहाड़ दे थल्ले आ गया, ज़रूरत ही नहीं पई। आस्ताना पहुंच गए थे। कोई बुजुर्ग थे इनके गांव में, अल्लाह वाले, और एक कब्र थी, किसी का मज़ार बना था। गाड़ी रुकी। हया हाजिम को देखे बगैर ही उतर गई और हाजिम की नज़र इस पे ही थी। दोनों गाड़ी से उतरे। दोनों पे सबकी नज़र थी। दोनों ने वाइट कलर के कपड़े पहने थे और दोनों ही एक साथ प्यारे लग रहे थे। शुक्र है आ गए हैं। हाजिम की माँ सफ़िया पास आई थी। चलो जल्दी से दुआ मांगो, फिर खाना शुरू करवाएं। जी। हाजिम और हया एक साथ अंदर के है, आंखें बंद किए दुआ मांग रही थी और हाजिम की नज़रें हया पर ही थी। दुआ मांग के बाहर आए तो खाना शुरू हुआ। मर्द मर्दों को खिला रहे थे और औरतें औरतों को। एक मजमा सा लगा था, पर हया का दर्द था जो कम होने की बजाय और बढ़ रहा था। हेलो मिस कातिल हसीना। अरहम ने सबके सामने ही इसे मुखातिब किया था। बाज आ जाओ अरहम, इसकी माँ ने हंसते हुए गुस्से में कहा। यह बात हाजिम को अजीब लगी थी। अम्मी मैं जा रहा हूँ, आप आते रहना। हाजिम ने माँ को देख के कहा। हाजिम बेटा रुक जाओ, अभी आए हो? अम्मी काम है ज़रूरी, प्रोजेक्ट पर काम करना है, मैं भी चलती हूँ। हया तो पहली बहाना ढूंढ रही थी। क्यों बेटा, तुमने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से? हाजिम की माँ ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं आंटी, असल में सर बहुत दर्द कर रहा है शदीद, जाके मेडिसिन लूँगी। ठीक है तुम चली जाओ फिर हाजिम के साथ। जब इसने साथ चलने को कहा, हाजिम की धड़कनें जैसे रुक गई थी। वह इसी के एहसास से निकल के जाना चाह रहा था। मेहमान थी, चुप कर गया। मैं जा रहा हूँ, आ जाए आप। वो हया को कह के वहाँ से चला गया और अरहम की एक मायने खेज मुस्कुराहट थी दोनों को देख के। हवेली आते ही वो गाड़ी खड़ी करने चला गया था और हया अंदर आके लाउंज में सोफे पर बैठ गई थी, अपना सर पकड़ के। डॉक्टर को बुलाऊं? पास से आवाज़ आई। हया ने चेहरा ऊपर करके इसे देखा। नहीं मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? जी जी। हया कह के ऊपर अपने कमरे में आ गई। इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता था, पर सर दर्द ने सारा काम बिगाड़ दिया था। पर हया को नहीं पता था कि हाजिम पे हया का जादू चल गया है। वो कमरे में आया, लैपटॉप ऑन किया, कुछ काम करने बैठा, पर खोया कहीं और था। सामने स्क्रीन ऑन थी।
सारा दिन हया कमरे में ही रही, बाहर आने को दिल नहीं किया। अगले दिन उठी तो बेहतर थी, मौसम आज अच्छा था। नाश्ते की टेबल पर आई। आओ बेटा, आओ बेटा, हाजिम की माँ ने हया को देख के कहा। वही हाजिम की धड़कनें तेज हो गई थी। यहाँ आ जाओ, अरहम ने अपने साथ वाली सीट पर इशारा करते हुए कहा। वो जैसे इसके साथ बैठी, हाजिम फौरन उठ गया। हाजिम, नाश्ता तो कर लो बेटा, अम्मी बस देर हो रही है, वो कह के वहां से चला गया। काले रंग की पैंट शर्ट में क्यामा ढा रहा था। ऑफिस में आके अजीब सी बेचैनी थी जो समझ नहीं आ रही थी क्या है। इसने रिसीवर उठाया। कॉफी भेजो एक, कहकर रिसीवर रख दिया और आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा के बैठ गया। सिगरेट निकाली और इसके कश लगाने लगा। हालत समझ से बाहर थी कि हो क्या रहा है। आज मौसम फुल बारिश का था और सब बाहर बैठे थे। बारिश से याद आया, कल की बारिश बरस रही है और हटने का नाम नहीं ले रही। लाइक 1-2 घंटे के लिए हट जाती और फिर से होने लगती है। बातें कर रहे थे। हाजिम जल्दी ही ऑफिस से आके रूम में आया था। आई थिंक कोई भाई को भी बुला लो, अरहम ने लुकमा देते हुए कहा। तुम्हें पता तो है कब निकलता है वो ऐसे मौसम में, बारिश से शुरू से ही इसे चिढ़ है। सफिया ने जवाब दिया। इतने में बारिश शुरू होगी, वो भी जोर से। सब अंदर भागे पर हया बहती आबशार के झरने के पास जो बैठने की जगह थी वहीं खड़ी होकर बारिश को देख रही थी। बारिश की वो शुरू से दीवानी थी, सर्दी हो या गर्मी की, जब तक भीग नहीं जाती थी से सुकून नहीं आता था। सेम वो अपना हाथ आगे किए बारिश में खड़ी थी और फिर मुंह ऊपर करके आगे आ गई। बारिश की बूंद इसके चेहरे पर गिर रही थी। दुनिया से बेनियाज वो अपनी ही मस्ती में आंखें बंद की आसमान की तरफ मुंह करके दोनों हाथ फैला के खड़ी थी। बारिश को देखे हाजिम अपने कमरे की खिड़की बंद करने आया था। तभी सामने गार्डन में से वो भीगती हुई नजर आई। इसके चेहरे को पानी की बूंदें छू रही थी और माथे से होती इसके गालों और गालों से इसकी गर्दन पर फिसल रही थी। हाजिम की हाथ की गिरफ्त खुद ब खुद मजबूत हो गई। इसने अपनी मुट्ठी बंद की और कितनी देर इसे देखता रहा, ऐसे ही बारिश में भीगते हुए। और नीचे सामने अरहम की नजरों का वह हिसार थी। वह इसे देख रहा था बारिश में ऐसे भीगते हुए। ये मैंने ऐसा क्यों सोचा? मैं पागल हूँ? मैंने पता क्या सोचा? मैंने सोचा कि कहीं अरहम को भी उससे मोहब्बत ना हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हो जाएगी। अल्लाह, मैं कुछ और सोच लेती, अपने लिए कुछ मांग ही लेती। शाम हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। अगर अरहम को वाकई उससे मोहब्बत होगी ना, बस फिर मेरा सोचा सही होना है। पर हया का दिल नहीं लग रहा था। तभी वो कमरे से बाहर निकल के अभी नीचे की तरफ जाने लगी थी। किसी ने इसका हाथ पकड़ के जोर से खींचा और अपनी तरफ किया। इसके मुंह से चीख निकलने लगी थी। तभी किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख लिया और सामने अरहम था और इसके इतना नजदीक इसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। क्या कर रही हो तुम? ये वो गुस्से में से घूरते हुए बोला और इसके मुंह से हाथ हटाया। इस दूसरे हाथ में हया की कलाई थी इसके और इसे जोर से पकड़ रखा था। मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने जो पूछा है पहले वो बताओ। मैंने तुम्हें जो काम दिया इसके तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। अभी तक तुमसे कुछ नहीं हो सका है। मेरी बात सुनो हया, जितनी जल्दी हो सके अपना काम करो और यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। इसके हाथ पर निशान पड़ गए थे। रम एक तरफ झटकता हुआ वहां से चला गया और हया डर के मारे कांप रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें दिल की धड़कनें कानों में सुन रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर आई। हवा चल रही थी। गार्डन में सोफे पर बैठ गई। 2 घंटे हो गए थे, रात के 12 बज रहे थे। वो ऐसे ही बेसुध बैठी थी। अभी तक यहाँ बैठी हो, इतनी रात हो गई है। बादल फिर से चढ़ गए थे और बरसने वाले थे। हया ने पीछे मुड़ के देखा। हाजिम खड़ा था, ऑफिस से आया था और हया को यहाँ इस टाइम बैठा देख के इसके पास आ गया। जी बस ऐसे ही, दिल नहीं था अंदर तो यहाँ आके बैठ गई। कितना खूबसूरत था वो, अजीब सी कशिश थी इसमें। हया इसके चेहरे को तक रही थी। बारिश होने वाली है, अंदर चली जाओ। वो इसे देखते हुए अभी बोला ही था, तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। इसे वैसे ही चिढ़ थी, शुरू से बारिश होती थी, कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाता था। वो अभी हया को कह के मुड़ने लगा था। हया ने हाथ पकड़ लिया। हया की धड़कनें वो खुद सुन सकती थी, पर अरहम की हरकत से डर गई थी। वो कितना जल्दी हो सके इसे अपना काम करना था और इधर हाजिम की धड़कनें रुक गई थी। आपको आई थिंक बारिश क्यों नहीं अच्छी लगती? वो हया की तरफ मुड़ा। बस शुरू से नहीं पसंद मुझे। कहीं बाहर जाना है, आप ले चलेंगे? वो हाजिम का हाथ छोड़ते हुए बोली। इस वक्त तो और बारिश में हाजिम ने हैरानगी से पूछा, क्यों इस वक्त मना है? बस यहीं नज़दीक ही जाएंगे, गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, 10 मिनट बाद वापस जाएंगे, प्लीज़। हाजिम का दिल जोर से धड़क रहा था। कभी अपनी मनमानी के अलावा किसी की बात नहीं मानी, पर इसकी वो बात भी मानने को दिल कर रहा था जिससे इसे चिढ़ थी। ठीक है, आ जाओ। दोनों गाड़ी में बैठे थे। हया इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और बाहर देख रही थी। थोड़ी दूर गए थे, गाड़ी एकदम से रुक गई। क्या हुआ? पता नहीं, 1-2 बार स्टार्ट की
نہیں چلی اور بارش فل تیز ہو رہی تھی اور حازم کا کوئی موڈ نہیں تھا کہ باہر نکل کے گاڑی کو کھول کے دیکھے۔ سامنے ایک گھر نظر آیا جسے لوک لگا تھا، باہر کا ایریا اس کا برآمدے ٹائپ تھا۔ ادھر چلتے ہیں، گاڑی میں سگنل نہیں آ رہے، میں کال کر کے دوسری گاڑی منگواتا ہوں۔ جی، حیا کہہ کے نیچے اتری اور جلدی سے دونوں وہاں جا کے کھڑے ہوئے۔ گاڑی کی لائٹ دور تک روشنی اور تیز بارش آنکھوں کو بجلی لگ رہی تھی۔ حیا اسے ہی دیکھ رہی تھی اور حازم کال کر رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے نیٹ ورک ایشو کر رہا تھا، پر جیسے تیسے اس نے کہہ دیا تھا کہ جلدی آ جائے۔ تبھی اس کی نظر حیا پہ پڑی، اپنے ہاتھ بارش میں نکالے کھڑی تھی۔ حازم کے قدم خود بخود حیا کی طرف اٹھے تھے، وہ اس کے قریب گیا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جسے اس کے قریب لاتا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ آپ نے کبھی بارش کو محسوس کیا ہے؟ حیا کو پتہ چل گیا تھا وہ اس کے بالکل قریب کھڑا ہے، اس کے پیچھے۔ نہیں، حازم نے جواب دیا۔ حیا نے پیچھے مڑ کے اپنا ہاتھ آگے کیا تو آج کر لے، اور ہر بار کی طرح وہ نہ نہیں کر سکا تھا۔ اپنا ہاتھ اس نے حیا کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا اور حیا نے مضبوطی سے پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ بارش کی بوندیں گر رہی تھی، اس کے چہرے پر گر رہی تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اوپر کیا بارش کو محسوس کر رہی تھی۔ جیسے حیا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، حازم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے خود سے لگا لیا اور وہ اس کی اتنا قریب تھی، دوسرے ہاتھ سے حازم نے اس کی گردن پر آتے بال اپنے ہاتھوں سے ہٹائے تھے۔ بارش فل اپنے زور پر تھی۔ حازم حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے گالوں کو سہلایا اور پھر خود بخود اس کے ہاتھ حیا کے ہونٹوں کو چھو گئے تھے۔ اتنے میں گاڑی کی آواز آئی اور دونوں کا ہنسا ٹوٹا۔ شکر ہے گاڑی آ گئی، اور حازم نے اسے اپنی گرفت سے الگ کیا۔ سر، گاڑی آ گئی ہے، پیچھے سے ڈرائیور نے آ کر کہا۔ تو کہہ کے گاڑی کی طرف چلا گیا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عجیب سا احساس تھا اس کے قریب ہونے کا، اچھا لگتا تھا حیا کو بھی۔ حویلی آتے ہی وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا اپنے کمرے میں آئی، کپڑے نکال کے واش روم چلی گئی۔ وہ اپنا شاور چلا کے اس کے نیچے کھڑا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو اسے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ قریب آتی تھی دل دھڑکتا تھا زور سے، اور آج اتنا قریب تھی دور ہوتی تھی بس اسی کے خیال تھے جو دل میں آتے تھے۔ پتہ نہیں وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی حرکت بری لگی ہوگی، اس نے ایسا کیوں کیا۔ کسی کام میں دل ٹھیک سے نہیں لگ رہا تھا۔ شاور لے کے باہر آیا، بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے یہ منظر تھے۔ اسے عجیب لگ رہا تھا، حیا کو اس کی حرکت بری لگی ہوگی، اسی خیال میں تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ تبھی وہ اندر آئی۔ ایک دم سے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے لیے چائے بنانے گئی تھی، سوچا آپ کے لیے بھی بنا لوں۔ وہ چائے کا کپ اس کے آگے کرتی ہوئی نکلی۔ گیلے بال اس کی گردن کے گرد لپٹے ہوئے قیامت ڈھا رہے تھے۔ حازم نے ہاتھ آگے کر کے چائے لی، وہ پلٹنے لگی تھی اور حازم کی ہمت نہیں ہوئی اسے روک کے سوری بولتے۔ اچھا موقع تھا، پر آج تک اس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی۔ چائے ٹیبل پر رکھ کے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور تکیہ اٹھا کے دور پھینکا۔ پتہ نہیں غصہ کس بات کا تھا، اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی، آنکھیں تھی کہ جیسے ٹھہر گئی تھی۔ صبح کی روشنی ہوئی تو بیڈ سے اٹھا، آفس کے لیے تیاری کی۔ حیا ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس لیے اندر آئی تو سامنے اینی کسی کی تصویر دیکھے ہنس رہی تھی۔ ایک گلاس ٹیبل پر رکھ کے دوسرا اٹھا کے اینی کے قریب آئی، اور وہ اتنی کھوئی تھی کہ اسے حیا کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دم ہاتھ سے تصویر کھینچی حیا نے۔ میں بھی تو دیکھوں کس کو دیکھ کے مسکرایا جا رہا ہے، کسی کی آنے کی خبر ہی نہیں ہے۔ حیا تصویر لے کے پیچھے ہوئی۔ حیا، یہ واپس کرو۔ نہیں، اب تو نہیں ہوگی، وہ کہہ کے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلا تھا۔ جیسے وہ باہر نکلی اور ادھر سے حازم اپنے کمرے سے تیار ہو کے نکلا تھا، ایک دم وہ حازم سے جا لگی اور سارا جوس اس کی شرٹ پہ گر گیا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ وہ غصے میں چلایا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں، بکواس بند کرو اپنی۔ پر میں شٹ اپ انہوں کیوں ہو گیا اچانک ہی؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ سب گھر والے اور ملازم حیا اور حازم کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ سب گھر والوں کے سامنے اس نے اتنی زور سے کہا تھا جسے برداشت نہیں ہوا۔ وہ 2 گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی، سب چپ کروا رہے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے خود پر کنٹرول کیا۔ چینج کر کے وہ آفس آ گیا تھا اور یہاں میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ دھیان حیا کی طرف تھا کہ ایک چھوٹی سی بات پر وہ اسے برے طریقے سے ڈانٹ آیا تھا۔ پہلے ہی ساری رات وہ ایک ہی بات کو لے کے سوچتا رہا تھا، اب تو وہ بالکل نہیں۔ سر آپ کیا کہتے ہیں، اس پروجیکٹ کو کب شروع کرنا ہے؟ سامنے لڑکا اسے مخاطب کر رہا تھا۔ میں سوچ کے بتاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کے آفس روم آ گیا تھا۔ سگریٹ چلا کے کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا، تبھی اپنا موبائل اٹھایا۔ اینی کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جی بھائی۔ اینی کال ریسیو کر کے بولی، حیا کا نمبر سینڈ کرو مجھے۔ جی۔ بڑی مشکل سے چپ ہوئی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تم نمبر سینڈ کرو، اور کال کٹ کر دی۔ حازم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے، کہیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملتے ہی کال ملائی، آگے سے کسی نے نہیں اٹھائی۔ وہ موبائل سائلنٹ لگا کے چپ کر کے بستر میں لیٹی تھی۔
امی کی یاد آ رہی تھی، کتنے دن ہو گئے تھے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ انہیں دیکھا تھا۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگی اور رات کے 8 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ حازم کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ جلدی ہی آ گیا تھا۔ اس کی نظریں ایک بار اسے دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ حیا نہیں آئی؟ حازم کی ماں نے اینی سے پوچھا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہی ہے ابھی بھوک نہیں ہے، اینی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ پر بیٹا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ فکر مندی سے بولی۔ حازم کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ چپ کر کے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر موبائل اٹھایا اور میسج کیا، حیا، اور موبائل ہاتھ میں لیے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھو کے باہر آئی۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ حازم بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، نہ وہ جواب دے رہی تھی نہ باہر آئی تھی۔ تبھی چلتا چلتا وہ کھڑکی کے پاس آیا، سامنے لون میں بیٹھی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ نیچے بھاگا۔ جیسے اس کے نزدیک کیا، حیا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ حیا اٹھی اور پاس سے جانے لگی، ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ حیا میری بات سنو۔ بے چینی تھی کہ جان نکال رہی تھی، اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے راستے سے ہٹے، میں نے نہیں سننا کچھ بھی، پر میں نے بات کرنی ہے۔ وہ پھر اس کے سامنے آیا۔ ایک نظر اس نے حازم کو دیکھا تھا، کیسے وہ تڑپ رہا تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور سائڈ سے ہو کے نکلنے لگی۔ تبھی اس نے ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کر لیا۔ پلیز میری بات سنو، نہ کرو میرے ساتھ ایسا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، حیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کے اسے تک رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آج تک کبھی کسی سے غلطی ہو کے بھی معافی نہیں مانگی میں نے، پر تم سے مانگ رہا ہوں، دل بے چین ہے میرا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایسے نہیں کرو میرے ساتھ، مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ ایک شرط پہ، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ وہ بے چین ہو کے بولا، بھوک لگی ہے مجھے، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، مجھے کہیں لے کے جائیں۔ وہ ہنستے ہوئے روتے ہوئے دونوں انداز میں بولی، پاگل ہو تم۔ حازم نے دیکھ کے کہا، چلو چلتے ہیں۔ چلیں، وہ کہہ کے مڑنے لگی تھی، تبھی پھر حازم نے پکڑ لیا۔ آئندہ ایسے نہیں رونا، میں نہیں تمہیں روتا دیکھ سکتا۔ وہ بالکل سیریس تھا اور حیا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دن اسے جب پتہ لگے گا کہ کیا تو کیا ہوگا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، حیا باہر دیکھ رہی تھی اور حازم بار بار حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اسے اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اس کی خوشبو سے اسے ایک نیا احساس ملتا تھا۔ بڑے سے ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی تھی اور حیا اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے بڑے ہوٹل میں کب اس نے آنے کے خواب دیکھے تھے؟ یہ خواب ہی تھا جو کچھ دنوں کا تھا۔ تبھی گاڑی پارک کر کے وہ آیا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھڑی تھی۔ میڈم چلیں؟ اس کے کان میں حازم نے سرگوشی کی تھی۔ حیا نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جی چلیں، اور مسکرائی۔ میڈم کیا کھائیں گی آپ؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، کھانا آپ کی پسند کا ہی ہوگا، نہیں آپ جو منگوائیں گے۔ مینیو کارڈ دیکھ کے حازم نے آرڈر کیا، دونوں نے کھانا کھایا۔ اس کی نظر حیا سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حازم کو ایسے دیکھتے ہوئے وہ بولی، مجھے بھی نہیں پتا۔ حازم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مطلب؟ وہ حیران کن ہو کے پوچھ رہی تھی۔ مطلب پتا ہوتا تو بتا دیتا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں، 2 پوچھو۔ اتنی لڑکیاں ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں نظر مجھ پہ ہی کیوں ٹھہر گئی ہے؟ کیونکہ تم سب نہیں ہو اس لیے۔ مطلب؟ کچھ نہیں، پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ چلیں اب چائے منگوا لے۔ نہیں، چائے تمہارے ہاتھ کو تکلیف دے کے پینی ہے۔ اچھا جی، وہ ہنس پڑی۔ چلیں پھر چلتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ دونوں باہر آئے۔ حازم گاڑی لینے جانے لگا تھا، تبھی ایک لڑکے کو سامنے روڈ پر کسی تیز رفتار کار نے ٹکر ماری اور وہ دور جا گرا اور حیا نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ایک دم اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ حازم بھاگ کے اسے اٹھانے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے، جلدی سے اپنی گاڑی لا کے اسے اس میں ڈالا اور حیا سن کھڑی تھی۔ حیا چلو جلدی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ اس لڑکے کو آگے اپنے ساتھ نزدیک ہی اسپتال گیا، ایمرجنسی لے گئے۔ حازم باہر تھا، ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی حیا آئی تھی۔ حازم موبائل پہ کال ملا رہا تھا کسی کو، تبھی اس کی نظر حیا پر پڑی۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس آیا۔ حیا؟ اس کے چہرے کو پکڑ کے بولا، حیا؟ ہاں، وہ بخلائی سی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، ریلیکس۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اسے تسلی دے رہا تھا۔ حازم وہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حیا کچھ نہیں ہوا ہے، پلیز پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم حازم کو دیکھ کے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کے کپڑوں پہ خون لگا ہے، پلیز یہ شرٹ اتار دیں۔ بخلائی ہوئی اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ بچ جائے گا نا؟ ایک دم رو پڑی حیا۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ہلکی سی سر میں لگی ہے۔ وہ ایک دم سے حازم کے گلے لگ گئی روتے ہوئے۔ حازم نے اپنے گوش میں لیا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے وجود کا حصہ تھی، اس میں سما گئی تھی۔ وہ اسے خود سے لگائے کھڑا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ حازم نے گاڑی منگوا کے اسے گھر بھیج دیا تھا اور خود وہیں رہ گیا تھا۔ ساری رات جا کے گزری تھی، ایک پل بھی نہیں سوئی تھی۔ اب تو اور شدت سے اسے گھر کی اور اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ سب میں اسے بس ایک حازم کا قریب ہونا ہی سکون دے رہا تھا۔ اس کے کچھ دن قریب رہنے سے ہی وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور بے انتہا محبت اسے بھی حازم سے ہو گئی تھی۔ چل قصہ تمام، خلاص۔
पर जब जब अरहम का ख्याल आता था अपने सब ख्वाब झटक देती थी। रात को देर से आने की वजह से हाजिम सो गया था। हया अभी भी उठी थी, ऐनी किसी काम से बाहर गई थी। तभी इसके कमरे में अरहम आया। वेल डन मैडम, अच्छा जा रही हो। इसके करीब आते हुए वो बोला, एक बात कहूँ, बहुत कशिश है तुम में वैसे। वो इसके बाल छूने के लिए अपने हाथ आगे कटने लगा था, तभी हया पीछे हुई। जैसे ही वो पीछे होने लगी, इसने इसका हाथ पकड़ के खुद के करीब किया। मुझसे दूर जाने का सोचना भी नहीं, मेरी नज़र तुम पे ही है, ये बात याद रखना। खरीदा है मैंने तुम्हें, और मुझे आइंदा ऐसे हाथ, मेरे हाथ को आई थिंक, आइंदा ऐसे पीछे किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़े दिन है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी करो अपना काम। मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो दर्द की कैफियत में बोल रही थी। छोड़ दूंगा। इसके कमर में हाथ डाल के खुद से लगाते हुए बोला, क्या बदतमीजी है ये। मैंने जिस काम के लिए पैसे लिए हैं मैं वो कर रही हूँ, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं हाजिम को सब बता दूंगी। एकदम दीवार से अरहम ने इसे गुस्से से लगाया। ये से मोहब्बत नहीं करता। नहीं, मैं मेरी गलती थी भाई। और हया की गर्दन अपने हाथ से पकड़ के जोर से दबाई। मेरी बिल्ली मुझी घूमी हो, बताओ जाके। ना फिर तुम्हारी माँ जिंदा मिलेगी, ना तुम्हारी बहनों की इज्जत। मुझे आंखें दिखाने से पहले 1000 बार सोच लेना। हया को सांस नहीं आ रही थी और वह खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। तभी इसने जोर से इसे झटक के बेड पर फेंक के बाहर चला गया। हया की सिसकियां थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कैसी जगह फंस गई है, ना आगे रास्ता है ना पीछे, कैसे अपना दर्द सुनाए, किससे सॉरी। तभी पीछे से आवाज़ आई, हया। एकदम हया ने अपने आंसू साफ की। पीछे हाजिम खड़ा था। क्यों रो रही हो, ठीक हो तुम। वो तड़प ही तो गया था इसके रोने से। क्या हुआ है बताओ, क्यों रो रही हो। वो इसके करीब आया। हया वो इसके चेहरे को हाथों में लेके बोला, बताओ। कुछ नहीं, बस वो रात वाली बात। अभी वो इतना ही बोली थी। ये गर्दन पे क्या हुआ है, निशान कैसे हैं। वो दुपट्टा खींच गया था। जरा नहीं ध्यान देती हो, कितनी जोर से लगी है। रुको मैं कुछ लाता हूँ लगाने के लिए। वो जाने लगा। हया ने इसका हाथ पकड़ लिया और जाके इसके गले से लग के जोर जोर से रोने लगी। क्या बात है, प्लीज रोना बंद करो। एक वही था जो इस वक्त इसके पास था, अपना एक ख्वाब की, अपने आई थिंक एक ख्वाब की तरह। हया। तभी बाहर से आवाज़ आई। हाजिम ने इसे खुद से दूर किया। हाजिम की अम्मी अंदर आई। क्या बात है बेटा, मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं अम्मी, आप पूछे, मुझे नहीं बता रही। हाजिम ने माँ को देख के कहा। क्या हुआ बेटा। हया की हिचकियाँ रुक नहीं रही थी। कैसे दोराहे पे जिंदगी आई थी। बड़ी ही मुश्किल से सबके चुप करवाने पर वो चुप हुई थी और हाजिम अपने कमरे में आया था। दिल डूब रहा था। इसका रोता चेहरा बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था। एक तो सबके चुप करवाने पे ये चुप होती है, अगर कोई एक कहीं चला गया फिर। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी हया और एनी आई। अरहम के बोलने से पहले ही हया इसके पास जाके बैठने लगी। यहीं बैठ जाओ। हाजिम ने एनी के साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हया चुप करके बैठ गई। अरहम, हाजिम ने नाश्ता करते हुए इसे बुलाया। जी भाई, लंदन वाले प्रोजेक्ट को शुरू करो तुम वहां जाके। पर भाई, इसमें तो अभी टाइम था। अरहम ने हाजिम को देख के कहा। हाँ, पर मुझे लगता है कि अब शुरू हो जाना चाहिए। तुम जाओ, इसे शुरू करवाओ, मैं कुछ दिनों में चक्कर लगाता हूँ। ठीक है, अरहम ने एक नज़र हया को देख के कहा। मैं कल की फ़्लाइट बुक करवाता हूँ। शाम को मैं सोच रहा हूँ क्यों ना चिल पार्टी हो जाए, काफ़ी दिन हो गए हैं। अरहम ने कहा। और कहा भाई, सब कज़न एकदम बोली थी। फिर हमारा पसंदीदा खेल भी खेलेंगे। पिछली बार याद है ना अरहम भाई के साथ क्या हुआ था। सब एकदम हंस पड़े थे। हया, हम लोग खेल खेलते हैं। सब लोग दायरा बना के बैठ जाते हैं और एक बोतल होती है जो घुमाते हैं। जिसके सामने आई तो फिर इसे वही करना होता है जो पर्ची लिख के रखते हैं, जो पर्ची में लिखा हो। और पिछली बार अरहम भाई ने इस रात को आई थिंक मुर्गा बनना था। साथ अपने पार्टनर के, और पार्टनर के नाम की भी पर्ची होती है, और पार्टनर अभिया बनी थी। सब हंस पड़े थे। और क्या तैयारी, कल और शाम को मिलते हैं। शाम को सभी लाउड म्यूज़िक था। शाम को सही आई थिंक लाउड म्यूज़िक था। सब घर वाले जमा हो गए थे, पर्चियाँ लिख रहे थे सबके नाम की। अब दायरा बना के बैठ गए थे। हया के लिए ये सब नया था। बोर्ड क्लास लोग थे, इनके लिए साथ बैठना, बात करना, गले लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, तो जो तुम मैडम 2-3 बार हाजिम से चिपक चुकी हो, वो क्या मिडिल क्लास में ऐसा होता है। ऐसा होता ना, अभी तक जिंदा जमीन में गड़ी होती तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिल रही थी। बोतल को घुमा दिया और म्यूजिक चला दिया। बोतल एकदम एनी के सामने रखी। हाय, पहले मैं हूँ क्या, पर्ची निकालो इसके पार्टनर की। इसका पार्टनर है अरहम भाई। और दूसरी पर्ची निकाली उन्होंने। ओके, डांस करना है सबके सामने। ये सब कहका लगा के हंसे और दोनों ने गाने पर इतना बुरा डांस किया, सबके हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। हाजिम की नज़र हया पर ही थी। इसे खुश देख के इसे सुकून मिल रहा था। तभी फिर से गाना चल पड़ा और अब की बोतल हया के सामने रुकी थी। एकदम इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निकालो इसके पार्टनर की पर्ची। हाजिम भाई,
مطلب ناول میں قسمت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے بھائی، سارا کچھ سیدھا سیدھا۔ ہاضم کے نام کی پرچی کیسے نکل سکتی ہے؟ وہ ہاضم کے ساتھ مطلب لائک کرنے جا رہی ہے، فلرٹ کرنے جا رہی ہے، اسی کے نام کی پرچی نکل گئی۔ واہ بھائی کی قسمت ہے۔ اینی چلائی تھی، انہوں نے کپل ڈانس کرنا ہے، اینی شرماتے ہوئے بولی، ایک دم سب کے منہ سے نکلا۔ میرے ذہن میں یہی تھا لٹرلی، او مجھے نہیں آتا ہے، یعنی جلدی سے جواب دیا، نہ کرو بھائی کو آتا ہے، نہیں تو ہار مان لو۔ اینی نے بھی جلدی سے بولا اور ہاضم جلدی سے اٹھ کے حیا کے سامنے آیا، اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ہاضم نے کبھی ہار نہیں مانی ہے، سب ہنس بھی رہے تھے اور بول بھی رہے تھے۔ حیا نے ہاضم کا ہاتھ پکڑا، ہاضم نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے اور خود سے لگا لیا، اور حیا نے چپ کر کے ہاضم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ گانا چلا اور دونوں آہستہ آہستہ ڈانس کر رہے تھے۔ جلدی جلدی موقع جاوے، ہاضم سب دیکھ رہے ہیں۔ حیا ہاضم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، ایسے نہ دیکھو۔ ہاضم نے حیا کو کہا، کیوں؟ مر جاؤں گا، اللہ نہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، میری زندگی کو حیا کی زندگی مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رگ رگ میں سما گئی ہو، اور اگر نہ ملے تو چرا لوں گا میں ساری دنیا سے، اور اگر دنیا کی بھیڑ میں گم گئی تو میں ہاضم ہوں، کبھی نہیں گم ہونے دوں گا۔ میں ایک خواب ہوں ہاضم۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں کھوئے تھے، سب سے بے خانے۔ میں اس خواب کی تعبیر ہوں، آپ پاگل ہیں، تمہارے لیے۔ دونوں کو اینی نے اپنے موبائل میں قید کر لیا تھا۔ تبھی گانا بند ہوا اور سب نے تالیاں بجائیں تو دونوں ہی کو ہوش آیا۔ رات کو سب ہلا گلا کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حیا بھی کپڑے بدل کے لیٹی تھی، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سامنے ہاضم کا میسج تھا، حیا جی سوئی نہیں؟ نہیں ابھی لیٹی ہوں سونے کے لیے، نیند نہیں آئی تھی، نہیں آئی ابھی، سوری۔ آپ نہیں سوئے ابھی تک؟ نہیں نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ آنکھوں میں بس گیا ہے کسی کا چہرہ، آنکھیں بند کروں تو وہی ہے، کھولوں تو نظریں اسی کو ڈھونڈتی ہیں۔ آپ پاگل ہیں۔ ہاں کبھی پیار نہیں ہوا کسی سے، اور اب ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہی میری زندگی ہے، مجھ میں میری سانسوں کی طرح بس گئی ہے۔ اور اگر یہ خواب ہوا اور آنکھ کھل جائے آپ کی، میں نے کبھی کسی کو نہیں چاہا، پہلی بار مجھے محبت ہوئی ہے اور بے انتہا ہوئی ہے، اس کے بغیر میں جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، اور اگر نہیں ملی تو ٹوٹ جاؤں گا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ملنا نہ ملنا قسمت کی بات ہے، قسمت کو بدل دوں گا میں، اسے چرا لوں گا ساری دنیا سے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ ہی نہ مانی تو زبردستی میں نہ لوں گا۔ مجھے پتا ہے میری محبت میں اتنا دم ہے کہ میں اسے خود سے پیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ چلے اب سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے، کل میں شام کو تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا، تیار رہنا۔ ملازم کے ہاتھ میں کپڑے اپنی پسند کے بھیجوں گا، اور پہننے ہیں، اور تیار تو تم ویسی ہلکی سی اچھی لگتی ہو۔ کہاں جانا ہے؟ بہت سرپرائز ہے، کل خود ہی دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں نے بائے کہہ کر موبائل رکھ دیا۔ کہاں لے جائے گا؟ وہ سچ میں محبت کر بیٹھا تھا اور بے پناہ حیا کا دل دھڑک رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی کہ اسے جب پتہ چلے گا کیا ہوگا، کیا بیتے گی اس کے دل پہ۔ رہ تو وہ بھی نہیں سکتی تھی اس کے بغیر، پر اس کی مجبوری کروا رہی تھی اس سے۔ سب ایک پل کو اس کے نزدیک ہو کے اچھا سا احساس ہوتا تھا، اگلے ہی پل سب یاد آتا تھا تو دل زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا وہ محبت وہ برداشت نہ کر سکا تو سچ میں وہ ٹوٹ کے چاہتا ہے اسے بتا دینا چاہیے، اور آگے بڑھنے سے پہلے وہ کم از کم اور نہیں تو ٹوٹے گا، اور تو نہیں ٹوٹے گا ہی، اگر بتا دیا تو ارحم نہ چھوڑے گا اسے اور اس کے گھر والوں کو۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ ادھر ہاضم چاہتا تھا وہ باقاعدہ حیا سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اس کے لیے وہ سب سے یادگار لمحے بنانا چاہتا تھا، پھر وہ گھر والوں کو بھی بتا دیتا کہ وہ حیا سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اس نے کل کے لیے بہت اسپیشل انتظام کیا تھا۔ ویٹ اے سیکنڈ، ہاتھ تھک گیا ہے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل اٹھا کے گیلری کھولی اور سامنے حیا کی تصویر تھی۔ بلا اختیار اس کے ہاتھ اس کی تصویر کو چھو رہے تھے۔ اس کی جان بسی تھی حیا میں، ذرا بھی رونا اداس ہونا وہ اس کا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کے ہونٹ ایک کے بعد ایک وہ اس کی تصویر کو دیکھ کے چھو رہا تھا اور اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ سامنے تکیے پر موبائل رکھ کے اس کی تصویر دیکھتا رہا اور کل کے بارے میں سوچتا رہا۔ کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح فون کی بیل سے حیا کی آنکھ کھلی، سامنے ارحم کی کال تھی۔ ہیلو، یہ مت سوچنا کہ میں جا رہا ہوں تو میری تم پہ نظر نہیں ہے، ایک ایک پل کی خبر مجھے ملتی رہے گی، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنا کام کر کے نکلو۔ میں خود بتاؤں گا بھائی کو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کوئی بھی ہوشیاری نہ کرنا، یاد رکھنا تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا میں۔ حیا چپ کر کے سنتی رہی اور اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ اٹھی، فریش ہو کے ناشتے کی ٹیبل پر آئی، ارحم نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ حیا کھا کیوں نہیں رہی ہو بیٹا؟ ہاضم کی ماں نے اسے چپ بیٹھا دیکھ کے کہا۔ سارا دن وہ ایک ہی بات سوچتی رہی کہ پتا تو ہاضم کو لگنا ہی ہے، میں خود بتا دوں، پر اگر ارحم نے اس کے گھر والوں کو کچھ کہا تو ان کے ساتھ وہ برا کرے گا۔ وہ ڈر کے مارے پھر سوچتی نہیں بتانا۔ سارا دن انہیں سوچوں میں گزر گیا تھا۔ شام کو کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی ایک ملازمہ کمرے میں آئی۔ باجی، یہ چھوٹے سائی نے بھیجا ہے
تو ایک دم حیا کو رات والی بات یاد آئی، حازم اسے کہیں لے کے جا رہا تھا۔ وہ اٹھی، بیگ کھولا، اس میں بلیک کلر کے کپڑے تھے۔ فریش ہو کے وہ پہن کے باہر آئی۔ واہ میڈم، کہیں جا رہی ہیں آپ؟ بہت پیاری ڈریس ہے، اچھی لگ رہی ہیں۔ اینی نے دیکھتے ہی کہا، ہاں دوست ہے، اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ ویسے ایک بات ہے، سچ میں تم لڑکوں کو پاگل کر دیتی ہو، بھائی کو ہی دیکھ لو، تم پر سے نظر ہی نہیں ہٹتی۔ ایک دم وہ ہنس کے بیڈ پہ لیٹ گئی اور حیا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہلکا سا تیار ہو کے وہ بلیک ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باجی گاڑی آ گئی ہے، آ جائے، نیچے ملازمات بتانے آئی تھی۔ حیا نے اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے گئی۔ ارے ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حازم کی ماں نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ جی میری دوست ہے ایک، اس سے ملنے۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ جی۔ حیا گاڑی میں بیٹھی۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک بیچ پر رکی تھی۔ تبھی سامنے سے اسے حازم نظر آیا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ رہے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے پلکیں نہیں جھپکائے۔ کتنی دیر۔ ویلکم میڈم۔ وہ حیا کے قریب آیا، آگے اپنا ہاتھ کیا۔ کہاں لائے ہیں یہ آپ مجھے؟ بتاتا ہوں۔ ایک رومال جیب سے نکال کے وہ حیا کے پیچھے آیا اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لگا۔ حازم یہ کیا ہے؟ اب میں اپنا سرپرائز خراب تو نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہوئے بولا، چلے میڈم، اسے کندھوں سے پکڑے وہ سامنے لے گیا۔ حازم، میں گر جاؤں گی، میں کبھی نہیں گرنے دوں گا۔ کہنوں تو بشک نہ گرنے دی، لیکن خود گر جانا ہوا۔ اوف اللہ، حازم کو کہیں سے پتہ چل جائے ایسے ہو، کسی پہلے سے سارا کچھ پتا ہو۔ 2 منٹ بعد بھی اسے لے کے رکا اور اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی۔ سامنے پھولوں سے ایک راستہ بنا کے سجایا گیا تھا۔ ہوا چل رہی تھی اور سامنے بڑا سا دل تھا جس میں لائٹ لگی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہلکا سا میوزک لگا تھا اور ایک ٹیبل پر ایک بڑا سا کیک رکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا، اس کے آگے اپنا ہاتھ۔ حیا کو یہ خواب لگ رہا تھا، جیسے وہ خواب میں ہے۔ اسے نہیں دھوکہ دینا چاہیے، کیا کرے کیا نہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ٹیبل کے پاس لے گیا اور نائف ہاتھ میں پکڑائی۔ حازم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی کوئی بات نہیں، پہلے کیک کاٹو۔ پر میری بات تو وہ اتنا ہی بولی تھی، پرور نہیں، باتیں ہوتی رہیں گی، پہلے کیک کاٹو۔ حیا نے چپ کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ دونوں نے کیک کاٹا۔ حازم نے حیا کو کھلایا اور اس کے ہونٹوں پر تھوڑا سا لگ گیا تھا۔ حیا چپ تھی، کیا کرے؟ تبھی حیا کھلانے لگی تو حازم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہونٹوں سے کیک انگلی سے اتار کے وہ کھایا۔ اس سے بڑھ کے میٹھا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے ایک ڈبی کھولی، اس میں ایک ڈائمنڈ کا لاکٹ تھا، بہت ہی خوبصورت۔ وہ حیا کے گلے میں پہنایا۔ وہ ایسے ہی بے سدھ کھڑی تھی، اس کی گردن پہ بند کرتے ہوئے حازم کی سانس حیا کی گردن کو چھو رہی تھی۔ تبھی اس نے حیا کو خود سے لگایا۔ حیا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میری زندگی میں پہلی لڑکی ہو جسے میں نے فرصت سے سوچا ہے، بے پناہ چاہا ہے۔ زندگی ادھوری ہے تمہارے بغیر، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ آئی لو یو سو مچ۔ سب جھوٹ ہے حازم، وہ بے اختیار بولی۔ مطلب؟ حازم نے حیران ہو کے پوچھا۔ کھیل ہے محبت کا۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کھیل، بزنس میں آج تک آپ آگے رہے اور ہم سے ہمیشہ وہ دوسرے نمبر پہ رہا اور اسے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آپ کو ہر چیز میں ماں دینے کی کوشش کی اور وہ نہیں ہرا پایا آپ کو، تو اسے اب کہ ایک ایسا حل ملا کہ اسے کھیلا جائے۔ میری ماں بیمار تھی، بہنوں کی شادی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے مجھے پیسے دیے آپ کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرنے کے لیے۔ اوف اللہ، کوئی ساتھ ڈھال ڈھول رکھا ہو اپنے اوپر لینے کے لیے، ایسا نہ اسے غصہ ہی چڑھ جائے۔ ایک دم حازم کی گرفت ٹیڑھی ہوگی، پر میرا خدا گواہ ہے، اس کھیل میں کب آپ سے سچی محبت ہوگی پتہ ہی نہیں لگا۔ میں اور اندھیرے میں نہیں رکھ سکتی آپ کو، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، اور میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، پر میں مجبور تھی، مجھے معاف۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی، کیا میری محبت ایک کھیل تھی؟ وہ بس اتنا بولا اور الٹے پاؤں واپس مڑ گیا۔ حازم میری بات سنیں۔ حازم وہ بھاگی تھی اس کی طرف اسے روکنے کے لیے۔ حازم میں سچ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میری بات تو سنیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور تیز رفتاری سے چلاتا وہاں سے نکل گیا۔ حیا وہی نیچے بیٹھ کے روتی رہی، پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گا اور ارحم اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ حیا رو رو کے جب دل ہلکا ہوا ڈرائیور کے ساتھ حویلی واپس آئی۔ حازم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، بس اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا، کہاں جانا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ پاس سے گزرا آئی تھنک ہر بندہ پناہ مانگے۔ تبھی پتہ نہیں کیا سوچتے سوچتے اس کی آنکھ سے آنسو چھلکا اور اگلے ہی پل ایک ٹرک سے حازم کی گاڑی زور سے ٹکرائی۔ وہ گھر پہنچی تو ہنگامہ مچا تھا۔ کیا ہوا؟ سب رو رہے تھے۔ حازم بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حیا، اور حالت بہت سیریس ہے۔ اینی رو رہی تھی اور حیا برداشت نہیں کر سکی، وہی نیچے گر گئی۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں بیڈ پر بیٹھی تھی، ساتھ اینی بیٹھی تھی۔ اینی، حازم کیسا ہے؟ حیا، حازم بھائی کو ہوش نہیں آیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ انہیں 24 گھنٹے میں ہوش نہ آیا تو بچنا مشکل ہے ان کا۔
بس زور زور سے رو رہی تھی، کسی بات کا صدمہ پہنچا انہیں۔ وہ چپ کر کے بیڈ سے اٹھی۔ سب لوگ ایمرجنسی کے باہر بیٹھے تھے۔ حازم کی ماں کی حالت بہت بری تھی، رو رو کے انہوں نے برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے آئی۔ اندر حازم کے سر پر پٹیاں تھیں، ہاتھوں پر پاؤں پہ۔ اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، میں مجبور تھی۔ حازم ہچکیاں بن گئی تھی، رو رو کے اس کی ایک نظر اس نے حازم کو دیکھا، ایک دم اس کے ہاتھ ہلے۔ ڈاکٹر جلدی سے بولی تھی۔ ڈاکٹر ایک دم سب بھاگ کے اٹھے تھے، حیا کی آواز پہ بھاگ دوڑ مچ گئی تھی اور ڈاکٹر آدھے گھنٹے سے اندر تھے، سب باہر انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر اندر سے باہر آیا۔ حازم کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے، پر ابھی حالت نازک ہے، کوئی گہرا صدمہ لگا ہے، اس لیے ان سے بات کوئی نہ کرے، نہ ان کے پاس زیادہ کوئی جائے۔ سب شکر منا رہے تھے۔ تبھی حیا کے فون کی بیل بجی، ارم کی کال تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، کہیں سے پتہ تو نہیں لگ گیا؟ ہیلو، ہو گیا جو ہونا تھا، تم سب کے گھر پہنچنے سے پہلے وہاں سے نکلو، تمہارے باقی کے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کے اس نے کال کٹ کر دی، مطلب ابھی سے کسی بات کا پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ چپ کر کے وہاں سے اٹھی اور حویلی آئی، اپنا سارا سامان اٹھایا اور ٹیکسی میں بیٹھ کے نکل گئی۔ وہ حازم کا سامنا نہیں کر سکتی تھی سب کا، اور نہ چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ پورے راستے وہ روتی رہی، حازم کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر پہنچی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ گھر کا دروازہ بچایا، کون ہے؟ اس کی ماں تھی، سوری امی میں ہوں۔ حیا میری بچی، جلدی سے دروازہ کھولا۔ ماں کے گلے لگی، رو رہی تھی، بس میری بچی کیسی ہے، کہاں چلی گئی تھی؟ اپنی ماں سے دور، نہ خیر نہ کوئی خبر۔ اندر سے دونوں چھوٹی بہنیں بھی آ گئی تھی۔ ماں نے اپنی آگوش میں لیا تو کچھ سکون آیا، ناشتہ کر کے بس ہو گئی۔ زندگی اپنی روانی کی طرف رواں تھی۔ اسے پتہ چلا کہ حازم کو علاج کے لیے لندن بھیج دیا گیا ہے۔ 2 ماہ ہو گئے تھے، مسکراہٹ، ہنسنا بولنا اس کا جیسے وہ چھین کے لے گیا تھا۔ پھر وہ اپنی زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ بور ہو جاتی تھی، ایک بار تو دل کیا پڑھائی شروع کر لے، اب اتنے پیسے بھی تھے اور پڑھائی بھی، تو وہ ویسے ہی سب سے آگے رہی تھی، پر اس کا دل کیا نوکری ہی کر لے، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ واپس جمال صاحب کے پاس آئی۔ سوری مس حیا، اب ہم آپ کو جاب پہ نہیں رکھ سکتے، پہلے آپ کے حالات دیکھے ہم نے رکھا تھا، اب تو آپ ٹھیک ہیں، پر سر، حیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ایسا کریں یہ کاٹ لیں، یہ ارمان گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں، ان کو فی الحال ضرورت ہے اسٹاف کی، یا آپ کو کوئی نہ کوئی کام دے دیں گے۔ حیا نے کارڈ پکڑا آئی تھنک باہر آئی۔ بادل چڑھ گئے تھے، گھر جا کے ان سے ملنے، پھر اس نے سوچا ملنے ہی چلی جاتی ہوں، آج کا دن بھی ضائع ہو جائے گا۔ ٹیکسی لے کے وہ آفس آئی۔ بہت سے لوگ تھے جو انٹرویو کے لیے بیٹھے تھے۔ اس کی باری 1 گھنٹے بعد آئی۔ 2-3 لڑکیاں اندر گئی، ساتھ ہی ابھی سامنے کوئی جانی پہچانی شکل کا آدمی بیٹھا تھا۔ پھر اسے اچانک یاد آیا کہ یہ وہی ہے جو اسی نرہم کے ساتھ بیٹھا تھا پر چپ تھا۔ اس کی نظر حیا پر پڑتی وہ پہچان گیا تھا۔ آپ سب لوگ باہر جائیں، ایک ایک کر کے آئیں، تم رکو، اس نے حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حیا چپ کر کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، سب باہر چلی گئی تھی۔ وہ اٹھا اور حیا کے نزدیک آئے۔ میں تمہیں اپنی پرسنل پی اے کی جاب دوں گا اور منہ مانگی قیمت بھی، پر جو کہوں گا وہی کرنا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ حیا ایک دم اٹھ کے کھڑی ہوگی۔ سر مت بولو، اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا۔ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے تمہاری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا ہوں میں۔ اس کے چہرے کو ہاتھ لگانے کے لیے وہ آگے بڑھا تھا۔ حیا نے پیچھے ہو کے فوراً باہر نکل گئی۔ پیدل چلتے چلتے بھاگ رہی تھی اور بادل زور سے گرج کے برسنا شروع ہو گئے تھے۔ سنسان سڑک پر بھاگے جا رہی تھی، رو رہی تھی۔ پھر جب تھک گئی تو وہیں بیٹھ کے چلا کے روئی کہ میرا قصور کیا تھا، میری مجبوری نے کرایا مجھ سے سب، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ کیا اب ساری زندگی لوگ اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ نہیں، میں اب کسی کو اجازت نہیں دوں گی خود کا فائدہ اٹھانے کا۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھی تھی، گھر آئی، کھانا کھایا۔ اگلے ہی دن وہ بزنس ڈپلوما کے لیے اپلائی کر آئی۔ پڑھائی میں وہ شروع سے ہی اچھی تھی۔ دن رات محنت کر کے اس نے 2 سال میں ڈپلوما کیا اور ساتھ ٹیچنگ بھی کرتی رہی۔ 2 سال ہو گئے تھے اس واقعے کو، وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، پر بہت سیریس رہنے لگی تھی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کبھی کبھی مسکرا دیتی تھی۔ درخشندہ اس کی ماں کے کئی بار پوچھا بھی، پر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ ڈپلوما کر چکی تھی، ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے، کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھی، تبھی آذر گروپ آف کمپنی میں جاب کی آفر آئی تھی۔ آذر پچھلے 2 سال سے امریکہ میں تھا۔ پیچھے سے کمپنی کو بہت بری طرح نقصان ہوا اور ٹاپ 5 میں سے ٹاپ 10 میں آ گئی تھی، اس لیے وہ واپس آیا اور نئے لوگوں کو آفر کی تھی۔ جاب کی یہ موقع حیا کے لیے اچھا تھا۔ اس نے پریزنٹیشن تیار کی اور اگلے ہی دن جلدی ہی آفس پہنچ گئی۔ ایک ایک کر کے سب اندر جا رہے تھے اور ایک لڑکی کے بعد حیا کی باری تھی۔ مس حیا؟ جی، جائیں آپ اندر۔ حیا اٹھی، اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، اندر گئی۔ السلام علیکم۔ ہال میں اتنی بڑی میز تھی اور 15-20 لوگ بیٹھے تھے۔ سامنے ہنر آذر تھا، دیکھنے میں اچھی پرسنالٹی تھی اور تھا بھی کم عمر کا ہی۔ اس سے لگا تھا آذر کوئی اچھی بلی عمر کا ہوگا، ینگ تھا اور ہینڈسم بھی۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ حیا نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اگر آگے بڑھنا تھا تو پھر اپنا 100% دینا تھا، اور وہ ہمت کر کے آئی تھی کہ اب نہیں پیچھے مڑنا اور نہ کسی کے آگے مجبور ہونا۔ جب وہ بولی اور اپنا پریزنٹیشن دی تو ہال میں تالیاں گونج اٹھی۔ واہ مس حیا، بہت خوب۔
आज़र उठ के हया के पास आया। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की ज़रूरत है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं ऑफिस। थैंक यू सर। बस संजीदगी से जवाब देकर हल्का सा मुस्कुराकर बाहर चली गई और आज़र इसे देखता रह गया। अजीब लड़की थी। हाज़िम की तबीयत कुछ बेहतर थी, पर इसने अरहम को कुछ नहीं कहा और सारा इंतजाम इसके हाथ में पकड़ा दिया। ठीक होने में से 1 साल लगा और अब 1 साल से इसने ऑफिस कम जाना शुरू कर दिया था। सिगरेट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। कोई ज़रूरी मीटिंग होती तो ही जाता था। पाकिस्तान छोड़े से 2 साल हो गए थे। अरहम ने टॉप 1 पर कंपनी को टॉप 5 कर दिया था और हाज़िम चुप था। वो इससे ऐसे ही सब ले लेता, ये खेल ना खेलता, पर हया इसके दिल से निकल नहीं सकी थी। टूट के चाहा था, करता मोहब्बत था, पर जब भी ख्याल आता था नफरत और हकारत से ही सोचता था। जिंदगी चलते चलते 2.5 साल गुजार गई थी। भाई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरहम लंदन आया था हाज़िम से मिलने। बोलो। अब आप ठीक हैं? आप वापस आ जाए और बिजनेस संभालें, कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। हाज़िम पहले तो उसे देखता रहा, फिर उठ के इसके पास आया। यही तो चाहिए था तुम्हें, संभाल लो अब। अरहम ने एकदम हाज़िम को देखा। मैं तो हट गया हूँ रास्ते से, जो तुम चाहते थे वो हो गया है। अच्छा तरीका अपनाया था तुमने। भाई, वो इसकी ज़ुबान से अगला जुमला नहीं निकल रहा था। मैं माफ़ी मांगता हूँ, इतना लफ्ज़ बोला था अरहम, माफ़ किया मैंने। फिर वापस जाए और कंपनी को देखे, बहुत नुकसान हो रहा है। मारना था तो ऐसे ही मार देते अरहम, कभी दुख ना होता। बाहर से जो आई थी, इसका दुख नहीं है मुझे पर छोड़ो, भूल नहीं सकूंगा मैं। अगले हफ्ते आ जाऊंगा पाकिस्तान, अभी तुम जाओ यहाँ से। वो कह के अपने कमरे में चला गया। हाज़िम ने बड़ी मेहनत करके टॉप 1 पे कंपनी की थी और इसे डूबता नहीं देख सकता था। वो इसलिए इसने पाकिस्तान जाके सारे काम देखने का फैसला किया था। इसकी माँ कब से बुला रही थी, पर वो हर बार इनकार कर देता था। इधर 6 महीने की लगातार मेहनत ने टॉप 10 में से टॉप 5 पे ले आई थी हया आज़र कंपनी को, और सब खुश थे। सबसे ज़्यादा आज़र इसकी संजीदगी इसे अपनी तरफ खींचती थी। वो फजूल बात नहीं करती थी, किसी से अपने काम से काम रखती थी और बहुत मेहनत कर रही थी। सैलरी अच्छी होने की वजह से इसने एक पोश इलाके में घर ले लिया था और दोनों छोटी बहनें टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो गई थी वो कि अब इसे किसी की मुहताजी की ज़रूरत नहीं है। अपना एक नाम और एक पहचान बना चुकी थी, पर हाज़िम इसे अभी भी नहीं भूला था। एक बार वो इससे माफ़ी मांगना चाहती थी। मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है, कभी किसी के साथ नहीं खेलना चाहिए। टूट जाता है इंसान, वो समझ सकती थी, पर इसके सामने भी नहीं आना चाहती थी कि जिसे जैसे आएगी वो कभी माफ़ नहीं करेगा। कभी कभी सोचती थी कि एक बार वो इसे समझने की कोशिश तो करता। इसने मोहब्बत झूठी नहीं की थी, पर खेल तो मजबूरी में खेला था। अरे मिस हया ऑफिस के बाहर खड़ी थी जब आज़र ने देखा इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ऑफिस की ही गाड़ी लेने आती थी और छोड़ने भी। जी सर, पता नहीं गाड़ी में कोई मसला हो गया है। हया ने आज़र को मुख्तसर सा जवाब दिया। चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी ठीक करवाने में टाइम लगेगा, मैं आपको छोड़ता जाऊँगा। वो पहले ही मौके की तलाश में था, आज किस्मत से मिल गया था जो वो गंवाना नहीं चाहता था। हया चुप करके इसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। शाम ढल गई थी, गाड़ी ठीक करवाने में सच में टाइम ज़्यादा हो जाना था। वो बाहर देख रही थी और आज़र हया को, मिस हया, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी ऑफिस के अलावा? इसने खामोशी को तोड़ा। कुछ खास नहीं, बस यहाँ से जाके अपने प्रोजेक्ट पे काम। और किसी चीज़ का शौक नहीं है? म्यूज़िक, शॉपिंग? लड़कियाँ तो शॉपिंग के लिए मरी जाती हैं। वो हंस के बता रहा था। नहीं, मेरा और कोई शौक नहीं है। फिर पर क्यों? वह हैरानी से पूछ रहा था। बस ऐसे ही। अच्छी लगती है मुझे आपकी आदत, मुख्तसर जवाब देती हैं, अपने काम से काम रखती हैं। शुक्रिया सर। थैंक्स टू यू मिस हया, आपकी वजह से कंपनी 6 माह में फिर से टॉप पे आ गई है। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कोई बात नहीं सर, ये मेरा फ़र्ज़ था, आपने मुझे मौका दिया। इतने में हया का घर आ गया था। अंदर आने का नहीं कहेंगी? वो हंस के बोला। आ जाए। नहीं, फिर कभी सही, ज़रूर। अभी एक दोस्त से मिलने जाना है, बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान आया है। जी ठीक, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। अरे मेरा जिगर हाज़िम, आज़र गर्मजोशी से हाज़िम से मिला था। दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे के गहरे दोस्त थे और फिर जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तब दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर किया। जब दोनों कंपनी सच्ची हो गई तो दोनों ने अलग अलग बिज़नेस कर लिया। आज फिर से दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी तो हाज़िम आज़र से मिलने आया था। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। काफ़ी देर बातें करते रहे। आज़र, हम दोनों की कंपनियों के पिछले 2 साल में काफ़ी नुकसान हुआ है, तुमने अच्छा रिकवर किया है। अब फिर एक बार मिल के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। हाँ यार, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता था। ये भी कंपनी हमारी मैडम की वजह से आगे बढ़ी है। बहुत मेहनत की है इसने, बहुत लगन से काम करती है। तुम मिलना अच्छा लगेगा, और अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो और फ़ायदा है। फिर मैं कल आता हूँ आपकी मैडम से मिलने, हाज़िम हंस के बोला था। और तुम्हारी अमेरिका वाली मैडम का क्या बना है? हाज़िम फिर हंसा। यार, पाकिस्तान की लड़कियाँ बेस्ट है यार, दुआ करो जो आंखों को भली लगी है वो मिल जाए। अब कौन लग गई है? बताऊंगा जल्दी। मैं परसों मंडे को आता हूँ, फिर करते हैं सारे मामले पर बात। ठीक है। हाज़िम आज़र से मिलके चला गया था। संडे के दिन हया देर से उठती थी। दिन के 12 बजे
बज रहे थे। आप भी उठे, आप भी कोई आया है बाहर से? सफ़ा भागी हुई आई थी हया को उठाने। कौन है? सफ़ा तंग ना करो, सोने दो। वो तकिया मुंह पे रख के लेट गई थी। गाड़ियाँ आई हैं, 2-3 गाड़ियों में आया है कोई बाहर। अम्मी के पास बैठे हैं, आपके सर आजर के अम्मी अब्बू हैं। एकदम हया ने तकिया हटाया था। वो क्यों आए हैं? पता नहीं। हया उठी, बाथरूम में गई, कपड़े चेंज किए, बाहर आई। मैं बताती हूँ क्यों आए। जब भी किसी के अम्मी अब्बू आए ना, खास करके किसी लड़के के, तो फिर पूछना नहीं चाहिए क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम। सबने हया को देखा। सामने एक मर्द और औरत बैठे थे। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह हया, जैसा सुना था इससे भी ज़्यादा प्यारी हो। मैं आज़र की माँ हूँ। कैसी हैं आंटी? काफ़ी देर बातें करने के बाद वो चले गए थे। हया बेटा, वो तुम्हारे लिए आज़र का रिश्ता लेके आए हैं। अम्मी ना कर दे, मैंने नहीं करनी शादी। हया ने गुस्से में जवाब दिया। क्यों नहीं करनी? बस मैं नहीं करना चाहती। हया का हाथ पकड़ के वो अपने सामने बिठा के बैठ गई। मेरी बच्ची, तूने बहुत दुख सहे हैं, हमारे लिए क्या किया भी बहुत कुछ है। अब इतने अच्छे घर से तेरा रिश्ता आया है, ना नहीं कर मेरी बच्ची। मुझे और गुनहगार ना कर, मैं अल्लाह को मुंह ना दिखा सकूं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाँ कर दे, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के। अम्मी ना मुझे मंजूर करें, अब मुझे मजबूर करें। सॉरी। हया एकदम बोली। अपनी माँ की हर बात मानी है, ये भी मान ले कल को मैं सुकून से मरूं। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? वो रोते हुए इसके गले लग गई। ठीक है, कर दे हाँ। हया ने संजीदगी से जवाब दिया और अंदर आ गई। सारी रात वो गुजरी जिंदगी को सोच सोच के रोती रही। सुबह उठी, सर भारी था। एक छोटे से बहुत नुकसान था। तैयार होके वो बिजली से ऑफिस आई। इस लाइन का क्या मतलब है? एक छोटी सी बात में बहुत नुकसान था, ऐसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मीटिंग हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं सब। क्यों, खैर है? जी, वो सर ने अर्जेंट मीटिंग रखी है। कह के हया मीटिंग हाल आई। ले आ गई मैडम। ये है मिस हया, और मिस हया ये है हाज़म मलक। तेनों कहने क्या सीगा, दोवां नूं मिला था तो शादी नहीं करनी सी। आज़र ने दोनों का तारुफ करवा रहा था। हाज़िम, इनकी वजह से आज मेरी कंपनी इतनी ऊपर है। और हया, ये हाज़िम है, मेरे बचपन का दोस्त। अब हम और ये मिल के काम करेंगे। हेलो सर। हया की आवाज़ अटक गई थी। बैठे, आज़र बात करें अब। हाज़िम ने हया को इग्नोर करते हुए कहा। आधे घंटे मीटिंग चली थी। इसने हया को एक नज़र भी नहीं देखा, और हया की नज़र इससे नहीं हट रही थी। और इसने एक मिनट के लिए भी हाथ से सिगरेट नहीं छोड़ी थी। एक वैसा ही था वो आज भी। मुझे लगता है कि लंदन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके इसको प्रमोट करते हैं। 3 साल होने वाले हैं इसे, अब काफ़ी हो चुका है। हाँ सही कह रहे हो हाज़िम, फिर तुम अपने स्टाफ से पूछ लो, जो ज़रूरी लोग हैं इन्हें लंदन लेकर चलो। प्रमोट करने के बाद इसे पाकिस्तान में चलाएंगे, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, मेरे स्टाफ को कोई मसला नहीं है, तो फिर तैयारी करो। जैसे हो मुझे बता देना। हाज़िम कह के उठ गया। चाय तो पीते जाओ। आज़र ने इसरार किया। नहीं फिर कभी। वो आज़र से मिलकर वहाँ से निकल गया। 3 साल बाद इसने इसे देखा था। दिल था कि अपने काबू में ही नहीं आ रहा था। बेचैनी थी, पर सुकून था कि कहीं नहीं आ रहा था। बेचैनी थी और सुकून था कि कहीं नहीं आ रहा था। फल्ला, एक तो ये गलत लफ्ज़। सब मीटिंग हॉल से चले गए थे। हया वहीं सुन बैठी थी। मिस हया, आज़र ने आवाज़ लगाई। जी सर, आपसे कुछ बात करनी है। जी। वो उठ के आज़र के सामने खड़ी हुई। थैंक यू सो मच, आपने रिश्ते के लिए हाँ की। मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई बात कहूँ, ना मैं इन बातों को मानता हूँ, इसलिए इज्जत से आपके घर मैंने अपने वालिदैन भेजे आपको अपनी इज्जत बनाने के लिए। पर सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। नहीं कोई बात नहीं। हया का दिमाग इस वक्त सुन था, बस वो इतना ही जवाब दे सकी। आज रात दोनों कंपनियों के तल्लुकात पे पार्टी रखी है, क्या मैं वहाँ आपको रिंग पहना सकता हूँ? जब हाँ होगी है तो मैं चाहता हूँ सबको बता दूँ। प्लीज़ ना नहीं करना। जब हाँ होगी है तो फिर जैसे आपको ठीक लगे। वो चुप करके बाहर आ गई। शाम की पार्टी को लेकर बातें होने लगी। क्या पहना है, वो हाज़िम के चेहरे में ही खोई थी। घर वापस आई। आज जल्दी आ गई बेटा, दरखशंदा ने देखा। मुझे लगा था इन राइटर का फर्स्ट नॉवल ऐसा है, लेकिन सेकंड में सॉरी मिस्टेक है, मैं पढ़ नहीं पा रही ठीक से। अच्छा, मैं लाइन करेक्ट करती हूँ। अच्छा, आज पार्टी है शाम को। हाँ, क्या पहनेंगी आप वहाँ? कुछ भी पहन लूँगी। वो ब्लैक वाला ड्रेस पहनना, आप भी बहुत प्यारी लगती हैं। आप एक ही बार पहन के आपने रख दिया इसे संभाल के। वो हाज़िम की डे ड्रेस की बात कर रही थी। शाम को इसने वही ड्रेस पहना। आसर का फ़ोन आया। मिस हया, अभी तक आप पहुँची नहीं हैं? जी सर, तैयार हो रही थी, बस आती हूँ। जल्दी से आ जाएं, सब आ चुके हैं, आपका ही इंतज़ार है। 20 मिनट बाद जब हया पार्टी हॉल में पहुँची तो सबकी नज़रें हाज़िम अपनी पलके चिपकाना ही भूल गया था। एकदम सब नज़रों से गुजरा था, और अहरम भी देख के हैरान था कि हया की वजह से आज़र कंपनी इतनी आगे गई थी।
آذر نے مائک پکڑا تھا۔ آج مجھے دو خوشی ملی ہے، ایک تو ہاضم کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ کی، دوسری میری پرسنل لائف میں۔ میں جلد ہی شادی کرنے والا ہوں اور میری زندگی کی ساتھی میں سیاہ ہوں گی۔ سب کی بیک وقت میں ادھر مس پرنٹ ہے، آواز نکلی تھی اور ہاضم کے ہاتھ میں جوس کا گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ شور کی وجہ سے کسی کو نہیں پتا چلا، اوپر سے اندھیرا تھا، روشنی صرف آذر پہ تھی۔ وہ حیا کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حیا نے چپ کر کے اس کے آگے ہاتھ کیا۔ اس نے انگلی میں رنگ پہنا دی۔ شادی بھی بتا دے سر، کب ہے؟ یہ لندن پروجیکٹ کے فوراً بعد۔ وہ خوش ہوتے ہوئے حیا کو دیکھ کے بولا اور ہاضم وہاں سے چلا گیا۔ آپ تو لندن گھومنے جا رہی ہیں؟ صفا مروہ دونوں بہنیں چھیڑ رہی تھی۔ گھومنے نہیں، کام سے جا رہی ہوں، جلدی ہی واپس آ جاؤں گی، امی کا خیال رکھنا، تم دونوں۔ وہ بیگ پیک کرتے ہوئے بولی۔ صبح میٹنگ ہاضم کے آفس تھی۔ جلدی اٹھ کے وہ تیار ہوئی، ریڈ کلر کا اس نے فراک پہنا، ہلکی سی تیار ہوئی تھی۔ گاڑی آ گئی، وہ آفس پہنچی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، جس نے بھی ریڈ شرٹ پہنی تھی، سب جمع تھے۔ اتفاق نہیں تھا، یہ تو رائٹر کا کمال ہے بس۔ ارہم کو دیکھ کے حیا کی جان جل گئی تھی۔ میٹنگ اچھے سے ہوئی، اگلے دن کی فلائٹ تھی، سب ابھی جانے لگے تھے میٹنگ ہال سے، تبھی ارہم حیا کے پاس آیا۔ حیا تم سے بات، وہ اتنا ہی بولا تھا، حیا نے سب کے سامنے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا، جس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی تھی اور سب حیا اور ارہم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چپ کھڑا تھا، اتنا ہی بولا تھا وہ آگے کچھ مت کہنا، سوری لفظ کہنے سے سب واپس نہیں آ جائے گا اور میرا منہ بند ہی رہے تو بہتر ہے۔ تم تو دو کوڑی کی عزت نہیں رہے گی تمہاری، اور آئندہ کبھی کسی کی مجبوری کا ایسے فائدہ نہیں اٹھانا۔ یہ کہہ کے وہ حال سے غصے سے نکل گئی۔ اگلے دن سب ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ حیا آپ یہاں بیٹھے میرے ساتھ، ہاضم، حیا، آذر، ارہم اور 3 لوگ اور تھے۔ جی، وہ کہہ کے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی وہ، اور ہاضم کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے ارہم کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا نہیں اچھا لگتا تھا، جب وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ آج وہ اس کا عشق ہو کے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ہاضم کا اپنا ہی 4 کمروں پہ مشتمل گھر تھا، سب کا ادھر ہی انتظام تھا رکنے کا۔ وہاں پہنچ کے سب نے کھانا کھایا۔ آذر حیا کے پیچھے پیچھے ہی تھا اور ہاضم کی جان پہ بنی تھی۔ سب سفر کی تھکان کی وجہ سے کمرے میں چلے گئے تھے۔ بیچارہ ہاضم۔ حیا کے ساتھ ایک لڑکی اور تھی، دونوں ایک روم میں آ گئی تھی۔ حیا کو نیند نہیں آئی تو وہ اٹھ کے باہر آئی، سب کمروں میں تھے۔ ہاضم باہر بیٹھا تھا، حیا کو دیکھ کے وہ اٹھ کے جانے لگا، تبھی وہ اس کے سامنے آ گئی۔ ایک بار میری بات سن لے پلیز، مجھے نہیں سننی، میری غلطی بتا کے جائیں، میں چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے۔ وہ ایک دم غصے میں آیا، اسے دیوار سے لگا کے اسے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں حیا اپنے ہونٹوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم میری زندگی میں آئی مجھے برباد کرنے اور روز ایک نئی طریقے سے مارتی ہو۔ میں کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تم سے، اور اس سے زیادہ تم سے نفرت ہے مجھے۔ کرو شادی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور آئندہ ایسے میرا راستہ نہیں روکنا۔ میں مجبور تھی، حیا کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا۔ مجھے سب بتا بھی سکتی تھی، میں مانتی ہوں، پر میں بہت ڈر گئی تھی۔ میری بات کا یقین کریں۔ یقین وہی تو نہیں رہا اب، اور سن لی میں نے، اب مجھے کبھی مت بولنا نہ میرا پیار جھوٹا تھا۔ جھوٹا نہیں تھا ہاضم، سوری۔ وہ ایک دم بولی، جھوٹ۔ ایک جھٹکے وہ اس سے پیچھے ہوا تھا۔ تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی یہ بات۔ آفس کے کاموں میں سب بزی ہو گئے تھے، آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ آج سب نے گھومنے کا پروگرام بنایا تھا، میں نہیں جا سکتی، میرا موڈ نہیں ہے، حیا نے سب کے بیچ کہا۔ کیوں؟ آذر نے حیرانی سے کہا۔ آئی تھنک لڑکیاں جب باہر جاتی ہیں شاپنگ ختم نہیں ہوتی، گھومنا نہیں ختم ہوتا، آپ کا دل نہیں ہے؟ جی بس ویسے ہی۔ موسم اچھا ہے، چلیں آپ، پلیز انکار نہیں کریں۔ وہ آذر کا منہ دیکھ کے چپ کر گئی۔ سب نے بڑے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ عجیب مغربی ماحول تھا، حیا کی نظر بس ہاضم پر تھی۔ لوگ ناچ رہے تھے، تب ایک چھوٹے سے کپڑوں میں لڑکی آئی، ہاضم کی طرف ہاتھ کیا۔ یو ڈانس وتھ می؟ یا شور۔ ہاضم اس کا ہاتھ پکڑ کے جہاں سب ناچ رہے تھے لے گیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے ناچ رہا تھا، اور حیا وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ پروجیکٹ بہت اچھا رہا تھا، سب کی محنت رنگ لائی تھی۔ لندن سے واپسی ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ حیا نے کچھ دن کی چھٹی کی، سو رہی تھی جب صفا نے آگے بتایا کہ باہر آذر اس کی امی ابو آئے ہیں۔ وہ اٹھی اور کپڑے چینج کر کے باہر آئی، سب سے ملی۔ آذر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، عجیب سی، حیا کو دیکھ کے۔ حیا بیٹا، اب ہم سے اور انتظار نہیں ہوتا، اب ہمارے آنگن میں آ جاؤ، اسی لیے ہم شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، بس 1 ماہ کے اندر ہمیں تمہیں لے جائیں گے اپنے گھر۔ حیا کی دھڑکنیں رک سی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کریں، تیسری اس ماہ کے آخر میں ہی رکھ لیتے ہیں۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی نہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ غلط ضرور تھی، پر ہاضم اسے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا، پر دل میں تو وہی بسا تھا، کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دیتی؟ دل ڈوب سا گیا تھا۔ کمرے میں آئی اور دل پہ قابو نہ رکھ سکی، پھوٹ کے روئی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، چپ سی لگ گئی تھی، اور گھر میں شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ آفس سے چھٹی لے لی تھی، اور جب یہ بات ہاضم کو پتہ چلی تو اپنے کمرے میں بند کر کے خود کو بیٹھ گیا تھا۔ بھائی، اور ہم ہاضم کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، پر میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، اور وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے،
بہت، مجھے بھی پتا ہے، آپ بھی نہیں رہ سکتے اس کے بنا، اسے جا کے اپنا لے، نہیں تو میں آذر سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، تم کوئی بات نہیں کرو گے، بس کا نصیب بن چکی ہے، میں نہیں چاہتا اب کچھ بھی ہو، شادی کرے، اپنی زندگی میں خوش رہے، میں بھی اب ہمیشہ کے لیے لندن چلا جاؤں گا، وہیں سے سارے معاملات سنبھالوں گا، تم یہاں پر سنبھالنا۔ پر بھائی وہ ارحم کی بات سنے بغیر وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ میں کیا سن رہا ہوں حازم، میری شادی نزدیک ہوتے ہوئے تم بھلا کیسے جا سکتے ہو؟ میری شادی کے بعد جانا ہے، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ حاضر کو جب پتا لگا کہ حاضر لندن جا رہا ہے تو وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ آنٹی سنبھالیں اسے، بیٹا میں تو روک رہی ہوں، حازم کی ماں نے بھی احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ ارجنٹ کام آ گیا ہے، ورنہ تجھے پتا ہے یار ایسا ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو دوست سے زیادہ ضروری ہے؟ میں ساری زندگی کے لیے ناراض ہو جاؤں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور کل مہندی ہے، دلہن کے گھر ہلہ مچا کے آئیں گے، اور یار آگے ہونے چاہیے اس چیز میں۔ پر منہ بند کر اپنا پرورق کا بچہ۔ حازم مجبور ہو گیا تھا، آصر کسی طرح بیمار نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی فلائٹ کینسل کروا دی تھی۔ اگلے دن شام کو مہندی کے لیے سب تیار ہوئے۔ حیا نے گرین شرارہ پہنا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیروئن بھلا خوبصورت کے علاوہ بھی کچھ لگ سکتی ہے؟ ایسا ہوا ہے کبھی ناول میں؟ مہندی لے کے آگے ہیں آذر بھائی کے گھر والے، جلدی آؤ، صفا سب کو بلانے آئی تھی۔ حیا کمرے میں تھی، سب چلے گئے تھے، تبھی کسی کے پاس ہونے کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے حیا کے قریب آیا تھا حازم، اور حیا ایسے ہی سے تکے جا رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی پوروں سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا، اور حیا خود پہ قابو نہیں رکھ سکی تھی، ایک دم اس کے گلے لگ گئی، اپنے گوشت میں بھر لیا تھا حازم نے اسے، وہلانا اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ میری دعا ہے ہمیشہ تم خوش رہو۔ ایسے کون دعا دیتا ہے بھائی، تم دونوں مسلمان ہونا۔ آذر بہت اچھا انسان ہے، اسے خوش رکھنا۔ میں کیسے خوش رہوں گی یہ بھی بتا دیں، ملتجائیہ نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ حیا قسمت کی بات ہوتی ہے، ٹوٹ کے چاہا ہے میں نے تمہیں۔ وہ پھر سے اس کے گلے لگ گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے خود میں سنبھالے، مجھے لے چلے، میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ حازم کے چہرے کو پکڑتے ہوئے بولی، نہیں، عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور دو گھروں کی عزت داؤ پہ لگے گی۔ پھر کیوں نہیں پہلے یہ خیال آیا؟ کیوں میں نے کتنی بار کوشش کی تھی بات کرنے کی۔ وہ حازم کا کالر پکڑتے ہوئے بولی، قسمت میں نہیں تھا، یہی سمجھ لینا بس۔ وہ کہہ کے حیا کے پاس سے باہر نکل گیا۔ حیا وہی روتے روتے نیچے بیٹھ گئی، مہندی زوروں شوروں سے ہوئی تھی، پر دل تھا کہ ڈوب رہا تھا۔ اگلے دن آذر کے گھر سے لہنگا آیا تھا، وہ بھی بہت پیارا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حیا کی قسمت پر عشق نہیں کر رہا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی، ہر کوئی تعریف کر رہا تھا۔ حال میں پہنچ گئے تھے سارے۔ حازم نے بلیک پینٹ شرٹ پہنی تھی، آذر نے بلیک شیروانی، دل تھا کہ قابو میں نہیں تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہیں بھاگ جائے۔ نکاح خواہ گیا تھا، حیا سے نکاح کی ساری رسمیں ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد بہت روئی، باپ تھا نہیں، رل کے زندگی گزاری تھی، بس دوسروں کی خوشی کے لیے۔ جی مولوی صاحب شروع کروائیں۔ آذر کے ابو نے مولوی کو کہا، نہیں رکے۔ آذر ایک دم بولا تھا، کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ بابا دولہا میں نہیں ہوں، دولہا حازم ہے۔ آذر نے حازم کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اٹھا اور حازم کے پاس آیا، تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ یہ ایک مووی کا سین ہے، مطلب ریسنٹلی میں نے ایک مووی، نہیں ریسنٹلی نہیں دیکھی بہت پہلے کیونکہ میں موویز نہیں دیکھتی، میں بس کے ڈرامہ ہی دیکھتی ہوں، سی ڈرامہ تو۔ لیکن ایک سین میرے سے گزرا تھا، وہ سلمان خان کی مووی ہے کرشمہ کپور کے ساتھ، جس میں بٹ وہ انگیجمنٹ کا سین ہوتا ہے۔ شراب کے نشے میں سلمان خان اپنے بڑے بھائی کو نا سنجے دت کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے تو پھر اینڈ پہ وہ ایسا کرتا ہے، وہی سین لگا ہے۔ سب حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، حیا سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اسے مجھے دے رہا ہے۔ ایک بار تو کہتا، پر ایسا کیوں کیا؟ وہ حازم کی آواز اٹک گئی تھی، پچھلے 3 سال سے جس کو دل میں بٹھائے بیٹھا ہے، اب کسی اور کا ہوتا دیکھ لے گا، وہاں چل میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑ کے وہ اسٹیج پہ لایا، آذر کو یہ آذر نہیں، محبت ہے وہ تیری، اور وہ بھی چاہتی ہے، چل بیٹھ اور نکاح کرواؤ دوبارہ۔ مولوی صاحب، آذر نے مولوی کو کہا۔ دوبارہ سے نکاح ہوا اور حازم نے کہا قبول ہے۔ اس کی حیرانی کی خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی، اس کی محبت، اس کا عشق سے مل گیا تھا۔ ایک کنفیوژن ہے، کیا حیا سے نکاح کا پوچھ لیا تھا؟ اگر ہاں تو پھر یہ نکاح ایسے ہو جاتا ہے؟ جی میں مجھے کوئی بتائے، اگر نہیں پوچھا تو ٹھیک ہے بھائی، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، لیکن کیا حیا سے مطلب اگر رضامندی لے لی تھی تو مجھے بتائیں کہ اگر ایسے لڑکی سے رضامندی لے لی اور لڑکے کی رہتی ہو تو کیا بتائیں پھر اسی لڑکے سے شادی ہوتی ہے کہ مطلب اس نے کسی اور کو بٹھا دیا ہے، تو یہ جائز ہے؟ وہ حاضر کے گلے لگا، تھینک یو سو مچ، میرا نہیں ارحم کا کرو، وہ نہ بتاتا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ حازم جلدی سے لیڈیز میں آیا اور حیا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ چلو اب دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی رہو گے کہ کچھ بولو گے بھی؟ حیا گھونگھٹ میں رو رہی تھی، وہ ایک دم حیا کے گلے لگا، آئی لو یو سو مچ۔ دونوں رو رہے تھے، عجیب خوشی تھی کہ سنبھلے نہیں سنبھل رہی تھی، ختم ہو گیا۔ میں جا رہی ہوں، ویسے میں نے کافی لیٹ ہو گئی اور اس ٹائم میں بہت غصے